بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ساتھیو، میں ہوں محمد عارف لطیف۔ دوستو، آپ کی خدمت میں ایک دفعہ پھر سے لے کر حاضر ہوا ہوں UGC نیٹ JRF کے اہم معروضی سوالات تو جوابات۔ تو ساتھیو، آج کی اس کلاس میں ہم ٹوٹل 100 سوالوں کو حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں یہ سبھی سوالات آپ کے UGC نیٹ امتحان کے لیے بہت ہی کارآمد ثابت ہوں گے۔ تو چلیے بلا تاخیر اس کلاس کو شروع کرتے ہیں۔ شروع کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کر لیں، اور جنہوں نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ آج کا پہلا سوال ہے، امام ضامن کا روپیہ میرے بازو پر بندھا، دہی کا ٹیکا ماتھے پر لگا کر آنسو پی کر بولی، سدھارو تمہیں خدا کو سونپا، پیٹھ دکھائے جاتے ہو، اسی طرح اپنا منہ دکھائیو، میں نے فاتحہ خیر پڑھ کر تمہارا بھی اللہ حافظ ہے، میں نے قبول کیا، وہاں سے نکل کر گھوڑے پر سوار ہو۔ بتائیے گا ساتھیو، یہ عبارت باغ و بہار کے کس درویش کے قصے میں شامل ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا ساتھیو چوتھا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا، یعنی پہلے درویش میں یہ قصہ آیا ہے۔ بات کریں باغ و بہار کی، تو یہ عبارت جو ہے باغ و بہار کے پہلے درویش کی بہن کا بیان ہوا ہے، اور جو درویش کو اپنے گھر سے رخصت کرتی ہے۔ باغ و بہار کو میر امن نے 1802 عیسوی میں تحریر کیا تھا، اور 1804 عیسوی میں یہ شائع ہوا ہے۔ میر امن کی پیدائش 1732 عیسوی کو دہلی میں، وفات 1808 عیسوی کو کلکتہ میں۔ باغ و بہار جو ہے یہ طبع زاد نہیں ہے، آپ کو معلوم ہوگا۔ میر محمد حسین عطا خان تحسین کی نو طرز مرصع سے یہ اخذ کیا گیا ہے۔ باغ و بہار میں دلی کی معاشرت پیش کی گئی ہے۔ باغ و بہار کے تعلق سے عبداللہ کا قول ہے، سید عبداللہ کا، کہ باغ و بہار اردو نثر کی پہلی زندہ کتاب قرار پائی۔ احتشام حسین کا بھی قول ہے اس کتاب کے حوالے سے، میر امن کے باغ و بہار ان تصنیفات میں سے ہے جو ایک بار پیدا ہو کر پھر نہیں مرتے۔ تو یہ سبھی چیزیں ہیں، یہ باغ و بہار کے تعلق سے کچھ اقوال تھے۔ باغ و بہار کے کرداروں کے بارے میں بات کریں تو ملک روم کا بادشاہ جو ہے، یہ آزاد بخت کا قصہ باغ و بہار میں آیا ہے، ملک روم کا بادشاہ کا۔ اور اس کے اہم کرداروں میں عیسیٰ حجام، سیدی بہار، یوسف سوداگر، یہ پہلے درویش کے کردار ہیں۔ یہ پوچھے جاتے ہیں ایسے کہ کس درویش کے کردار ہیں، تو خواجہ احمد، عیسیٰ حجام، سیدی بہار، یوسف سوداگر پہلے درویش میں آتے ہیں۔ اس کے بعد دوسرے درویش کے کردار میں حاتم طائی، نوفل، بیدار بخت، بہرور، اور تیسرے میں بہزاد خان، ملکہ مہر نگار، شہزادہ کامگار اور نعمان سیاح۔ چوتھے درویش میں روشن اختر، حبشی مبارک، ملک صادق اور ملک شہپال۔ اور اس میں ایک اور قصہ ہے آزاد بخت بادشاہ کا، تو اس کے کردار ہیں خواجہ سگ پرست، بہرہ مند اور وزیر زادی۔ یہ وزیر زادی بہت ہی امپورٹنٹ ہے، یاد رکھیے گا۔ چلیے سوال نمبر دوسرا دیکھیے گا، درج ذیل میں سے کون سی نظم سرور جہاں آبادی کی نہیں ہے؟ سرور جہاں آبادی آپ کے 1873 میں پیدا ہوئے تھے، اور پیلی بھیت میں پیدا ہوئے تھے، اور وفات ان کی الہ آباد میں ہوئی ہے 1910 عیسوی کو۔ تو یہاں کا اگر ہے سرور جہاں آبادی کی نظم کون سی نہیں ہے، تو ہولی نذیر اکبر آبادی کی نظم ہے، یاد رکھیے گا۔ ہولی جو ہے نذیر اکبر آبادی کی نظمیں ہیں۔ اور عرس حب وطن، یاد طفلی اور گنگا، یہ سرور جہاں آبادی کی نظمیں ہیں، لیکن ہولی جو ہے یہ آپ کے نذیر اکبر آبادی کی نظمیں ہیں۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔
شروزان آبادی کی مشہور نظمیں آپ دیکھ لیجئے، یہ سے سوالات بنتے ہیں کبھی کبھی۔ یاد طفلی، یاد بچپن، نور جہاں، بیر بہوٹی، نرنگ زمانہ، رویائے اکبر، شکوائے صیاد، ایک جیلا وطن، سارس کا جوڑا، مناظر قدرت۔ چلیے سوال نمبر 3 دیکھیے گا۔ زیادہ حساس بننے کی کوشش نہ کرو، میرے خیال میں جتنے دکھ سہ کر تم رٹائی ہنس سکتی ہو قابل داد ہے، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ تم بہادر اور مضبوط ہو، انتہائی بزدل ہو، سوئی کے زخم کو بھالا بنا لیتی ہو۔ یہ بات ناول ٹیڑھی لکیر میں شمن کس سے کہتی ہے؟ بلکہ شمن سے کس نے کہی تھی؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا پروفیسر رحمان۔ ناول ٹیڑھی لکیر کے بارے میں بات کریں تو یہ ناول 3 منزل ہیں، اس میں 43 ابواب ہیں اور 1945 میں شائع ہوا ہے۔ اس میں چغتائی کا یہ نفسیاتی ناول ہے۔ اچھا یاد رکھیے گا کہیں کہیں جو 41 ابواب بھی دیکھنے کو ملتے ہیں۔ بات کر لیتے ہیں ناول ٹیڑھی لکیر کے کرداروں کی۔ تو اس کے اہم کردار میں شمن ہے، یہ اپنے ماں باپ کے 10ویں نمبر کی لڑکی ہے شمن، بہت ہی مشہور کردار ہے۔ اس کے علاوہ مس چرن یہ استانی رہتی ہے، رسول، فاطمہ اور نجمہ یہ شمن کے دوست ہیں، اور اس کے علاوہ بلقیس، رائے صاحب، پریما، اعجاز، افتخار، روفی ٹیلر، منجو، نوری، کندن، بلقیس سیٹل، پروفیسر رامانی، یہ سبھی اس کے اہم کردار ہیں۔ چلیے سوال نمبر 4 دیکھیے گا۔ آگ کا دریا کس کردار کے ساتھ اختتام پذیر ہوتا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہوگا گوتم نیلمبر۔ آپ کو معلوم ہوگا قرۃ العین حیدر کا یہ ناول 1959 میں شائع ہوا ہے، اور قرۃ العین حیدر نے اس ناول کا آغاز ٹی ایس ایلیٹ کے نظم سے جو ہے شروع کیا ہے، ٹی ایس ایلیٹ کے نظم سے اس کا آغاز کیا ہے، اور ناول آگ کے دریا میں قرۃ العین حیدر نے شعور کی روح کی تکنیک استعمال کی ہے۔ شعور کی روح کی تکنیک انہوں نے اس ناول میں استعمال کی ہے، اور اس کا انگریزی ترجمہ بھی انہوں نے کیا تھا دا ریور آف فائر کے نام سے۔ اگلا سوال۔ ناول لندن کی ایک رات میں لیلائے سول سروس کا مجنوں کون ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا عارف۔ اگلا سوال۔ طلسم زندگی کس کی نظم ہے؟ ایک ہے طلسم خیال، تو طلسم زندگی نذیر اکبر آبادی کی نظم ہے۔ طلسم خیال کرش چندر کا پہلا افسانوی مجموعہ ہے۔ بات کرتے ہیں طلسم زندگی نذیر اکبر آبادی کی نظم، تو ان کے اور بھی کچھ مشہور نظمیں ہیں، جیسے کہ ہولی ہے، تندرستی، مفلسی، برسات کی بہاریں، شہر عاشق، کلجگ، موت، بنجارہ نامہ، آئینہ، دنیا، دارالمکافات، طلسم زندگی، توکل، خواب غفلت، اسرار قدرت، خوشامد اور توحید۔ نذیر کے بارے میں بات کریں تو نذیر کا اصل نام ولی محمد تھا، اور تخلص نذیر کرتے تھے۔ پیدائش ان کی 1740 کو دہلی میں ہوئی ہے، اور وفات 1830 کو اکبر آباد میں، آگرہ میں۔ اور نذیر اکبر آبادی نے سب سے زیادہ متروک الفاظ استعمال کیے ہیں اردو ادب میں۔ نذیر اکبر آبادی نے کسی کی بھی شاگردی اختیار نہیں کی، یہ عوامی شاعر کی وجہ سے جانے جاتے ہیں، اور ان پر ایک ڈرامہ لکھا گیا ہے آگرہ بازار، حبیب ترمیر نے لکھا ہے، اور اس کے علاوہ دیوان نذیر کو مرزا فرحت اللہ بیگ نے مرتب کیا۔ زندگانی بے نظیر یہ کتاب عبدالغفور شہباز کا ہے۔ نذیر کے کلیات میں ٹوٹل 3 قصیدے شامل ہیں۔ اگلا سوال۔ رشید احمد صدیقی کے کس خاکے کا سفرنامہ درج ذیل شعر پر ہے؟ عشق کوئی ہمدرد کہیں مدت میں پیدا کرتا ہے، کو رہیں
گو نالہ برسوں لیکن اب فرہاد نہیں۔ بتائیے گا رشید احمد صدیقی کے کس خاکے کا سفر نامہ درج ذیل شعر پر مشتمل ہے؟ تو صحیح جواب ہو جائے گا مولانا احسن مارہروی۔ چلیے اگلا سوال۔ اچھا، بات کر لیتے ہیں رشید احمد صدیقی کے خاکوں کے بارے میں۔ تو ان کا گنج آئے گا رامایا جو ہے یہ پہلا خاکوں کا مجموعہ ہے اور یہ 1937 میں شائع ہوا ہے اور ٹوٹل یہ 16 افسانوں پر مشتمل ہے۔ اور اس میں کون کون سے افسانے ہیں آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں۔ مولانا محمد علی جوہر، ڈاکٹر مختار انصاری، مولانا ابو بکر، سید سلیمان اشرف، اصغر حسین گنڈوی ہیں، محمد ایوب عباس، سر اقبال، احسن مارہروی، سید محفوظ بدایونی، سید نصیر الدین علوی، سجاد حیدر یلدرم، سر شاہ سلمان، شیخ حسن عبداللہ، تیری یاد کا کالم، بابائے اردو مولوی عبدالحق اور سر ضیاء الدین ہیں۔ تو یہ 16 خاکوں پر مشتمل ہے گنج آئے گا رامایا۔ چلیے سوال نمبر 8 ہے، مرزا سلامت علی دبیر کس شہر میں پیدا ہوئے تھے؟ تو دبیر جو ہے یہ دہلی میں پیدا ہوئے تھے 1803 عیسوی کو۔ مرزا سلامت علی کا UGC نیٹ کے نصاب میں شامل مرثیہ ہے زیغم ڈکارتا ہوا نکلا کچھار سے، اور ان کا ایک مثنوی ہے دفتر ماتم، بلکہ یہ مثنویوں کا مجموعہ، مرثیوں کا مجموعہ ہے دفتر ماتم، اور احسن القصص بھی ان کا مثنوی ہے۔ اس کے علاوہ مثنوی معراج نامہ، مثنوی ممتاز نامہ، اور ان کا ایک شعر کا مصرع ہے مثنوی کا، کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے۔ چلیے جی اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ اور بھی کچھ ان کے حوالے سے نکات ہیں، جیسے کہ والد کا نام مرزا غلام حسین، امیر مظفر حسین ضمیر نے مرزا سلامت علی کا تخلص دبیر تجویز کیا تھا۔ ضمیر فخراً اپنے آپ کو استاد دبیر کہتے تھے۔ دبیر کا رنگ سیاہ ہونے کی وجہ سے میر انیس انہیں حضرت یوسف کہتے تھے۔ ناسخ کا بھی ایک قول ہے ان کے حوالے سے، شبلی کا بھی ہے۔ چلیے اگلا سوال، ذیل میں کس کا تعلق اسلوبیاتی تنقید سے نہیں ہے؟ معنویات، صوتیات، جمالیات یا پھر نوحیات؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا معنیات۔ اسلوبیاتی تنقید سے معنیات کا تعلق نہیں ہے۔ اسلوبیاتی تنقید کا تعلق معنیات سے نہیں ہے، بلکہ اسلوبیاتی تنقید کا تعلق جمالیات سے نہیں ہے۔ صحیح جواب اس کا تیسرا ہوگا۔ اسلوبیاتی تنقید کا تعلق جو ہے معنیات سے ہے، صوتیات سے ہے اور نحویات سے ہے۔ ٹھیک ہے، صحیح جواب تیسرا ہوگا۔ یاد رکھیے گا اسلوبیاتی تنقید کا تعلق کس سے نہیں ہے؟ تو جمالیات سے نہیں ہے، باقی معنیات سے، صوتیات سے اور نحویات سے ہے۔ چلیے جی اگلا سوال دیکھیے گا، امراؤ جنازہ کس ناول کا کردار ہے؟ تو صحیح جواب ہو جائے گا، اچھا مرجان پوچھا گیا، مرجان کس ناول کا کردار ہے؟ تو ناول فردوس بری۔ عبدالحلیم شرر کا یہ ناول ہے، 1899 میں شائع ہوا ہے اور یہ ناول 9 ابواب پر مشتمل ہے۔ اگلا سوال، اچھا ناول ایک چادر میلی سی کے کچھ اور بھی کردار ہیں، جیسے کہ یہاں مرجان کا سوال آیا ہے تو اور بھی سوالات آ سکتے ہیں، اسے اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ جیسے کہ حسین ہے، زمرد کا عاشق ہے،
زمرد جس سے حسین شادی کرتا ہے، موسیٰ زمرد کا بھائی، امام نجم الدین حسین کا چچا، امام بن نصر الدین توسی، شیخ وجودی رکن الدین، یہ سب اس کی کتاب، کاظم جنوبی، یعقوب، شیخ الجو، حسن بن صبا، چغتائی خان، بلغان خاتون، ہلاکو خان، منخو خان، توبی خان اور مرجان، یہ ایک حور ہے۔ چلیے سوال نمبر 11 دیکھیے گا۔ راجندر سنگھ بیدی نے ایک چادر مجلسی کے انتصاب میں کس کے شعر کے مصرعے کو استعمال کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا مجروح سلطان پوری۔ ایک چادر مجلسی کے بارے میں اوپر ذکر ہو چکا ہے، تو مجروح سلطان پوری کا وہ کون سا شعر ہے جس کا انتصاب کے شروع کیا راجندر سنگھ بیدی؟ تو بات کر لیتے ہیں وہ کون سا شعر ہے۔ تو یہی وہ شعر ہے، اشک مجروح اور امر سریندر کے نام یہ لکھے ہیں۔ شعر یہ ہے، اپنا لہو بھی سرخی شام و سحر میں ہے، ٹھیک ہے، تو اپنا لہو بھی سرخی شام و سحر میں ہے۔ چلیے اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ دعویٰ دلیل کا سوال ہے۔ دعویٰ ہے، امراؤ جان ادا اردو ناول نگاری میں ایک اہم موڑ کی حیثیت رکھتا ہے، اور دلیل ہے اس میں ناول کی بیشتر خوبیاں اور سماجی عکاسی پائی جاتی ہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہوگا دوسرا، دعویٰ صحیح ہے اور دلیل بھی۔ ناول امراؤ جان ادا اردو ناول نگاری میں ایک اہم موڑ کی حیثیت رکھتا ہے، اور اس ناول کی بیشتر خوبیاں اور سماجی عکاسی اس میں پائی جاتی ہے، تو دونوں صحیح جواب ہو جائیں گے۔ ظرافت ہو یا عبادت، اس کو زندگی ہی میں تلاش کرنا چاہیے اور زندگی ہی سے اس کی آبیاری کرنا چاہیے، اور زندگی ہی کے لیے اس کو کارآمد بنانا چاہیے۔ یہ اقتباس رشید احمد صدیقی کے کس انشائیہ سے ماخوذ ہے؟ ظرافت ہو یا عبادت، اس کو زندگی ہی میں تلاش کرنا چاہیے اور زندگی ہی سے اس کی آبیاری کرنا چاہیے، اور زندگی ہی کے لیے اس کو کارآمد بنانا چاہیے۔ تو یہ اقتباس رشید احمد صدیقی کے انشائیہ اپنی یاد سے اخذ کیا گیا ہے۔ صحیح جواب ہو جائے گا یہ اپنی یاد میں، تو یہ صحیح جواب چوتھا ہو جائے گا۔ چلیے اگلا سوال، دیکھ رہے ہیں نین کس کا ڈرامہ ہے؟ تو 1923 سے 2009 والے کی حبیب تنویر، صحیح جواب ہو جائے گا۔ حبیب تنویر کے کچھ اور مشہور ڈرامے ہیں، جیسے کہ چرن داس چور، شطرنج کے مہرے، لالا شہرت رائے، مٹی کی گاڑی، زہریلی ہوا، میرے بعد، شطرنج کی بازی، جھاڑو، جالی دار پردے، دیکھ رہے ہیں نین، راجہ چمپا اور چار بھائی، کس کا پتر، اندرلوک سبا، جامے دار، تو یہ سبھی ان کے مشہور ڈرامے ہیں۔ پردہ کھلتا ہے، یہ ان کا خود نوشت ہے۔ سوال نمبر 15، درج ذیل مصروں میں سے صحیح مصرع سے شعر مکمل کیجیے۔ کیوں گردش مدام سے کہیں، ایسا ہونا چاہیے، کہیں گردش مدام سے گھبرا نہ جائے دل۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا تیسرا، انسان ہوں پیالہ و ساغر نہیں ہوں میں۔ کیوں گردش مدام سے گھبرا نہ جائے دل، انسان ہوں پیالہ و ساغر نہیں ہوں میں۔
مرزا اسد اللہ خان غالب کا یہ شعر ہے۔ ناول کے زیادہ تر کردار خوابوں کی دنیا کے رہنے والے اور مثالیت پسند معلوم ہوتے ہیں اور عالم شباب کی بد کرداری میں مبتلا ہیں، مگر اپنی مادر وطن کی حالت سے فکر مند ہیں۔ جب ان کے خیمہ کے لیے نفرت کا جذبہ ان میں جاگ اٹھتا ہے، ناول کے لیے فن میں یہ ایک سے کئی نئے لکھنے والے متاثر ہوئے۔ ناول لندن کی رات کے بارے میں یہ خیال کس ناقد کے قلم کا مرہون منت ہے؟ تو صحیح جواب ہو جائے گا سید احتشام حسین۔ مسعود حسن خان کو کس کتاب پر پی ایچ ڈی کی ڈگری دی گئی تھی؟ تو مقدمہ تاریخ زبان اردو، 1948 میں یہ کتاب شائع ہوئی ہے۔ بات کریں مسعود حسن خان کی تو یہ 1919 کو قائم گنج فاروق آباد میں پیدا ہوئے، وفات 2010 کو ان کی ہوئی ہے۔ والد کا نام مظفر حسین خان تھا، ان کے مورث اعلیٰ کا نام حسین خان تھا۔ یہ سوال پوچھا گیا ہے ایک دفعہ UGC نیٹ میں۔ حیدرآباد کے قیام کے دوران انہوں نے قدیم اردو کے نام سے ایک تحقیقی جریدہ جاری کیا تھا۔ قدیم اردو کے نام سے یہ تحقیقی جریدہ تھا۔ مسعود حسن خان کے مطابق غزل میں ردیف جھانجھن کا حکم رکھتی ہے۔ ان کا ایک مشہور یہ قول ہے، لسانیات کا اٹل اصول یہ ہے کہ بول چال کی زبان جتنی تیزی سے بدلتی ہے، ادب کی زبان اس کا ساتھ نہیں دے سکتی۔ بقول مسعود حسن خان، گودان کا اردو ناول نگاری کی تاریخ میں کوئی مقام نہیں، یہ بھی ان کا مشہور قول ہے۔ اور اردو کھڑی بولی اور ہریانوی کی آمیزش سے نکلی ہے، یہ قول بھی مشہور ہے، یہ بھی پوچھا جاتا ہے۔ اردو کھڑی بولی اور ہریانوی کی آمیزش سے نکلی ہے، بقول مسعود حسن خان۔ سرزمین دہلی اور اس کے گرد و نواح سے بھی سوال بنتا ہے یہ قول سے۔ سرزمین دہلی اور اس کے گرد و نواح اردو کی جائے پیدائش ہے۔ مسعود حسن خان نے کچھ مشہور مثنویوں کو مرتب کیا، جیسے کہ قصہ مہر افروز دلبر، بکٹ کہانی، عاشورہ نامہ، مثنوی قدم راؤ پدم راؤ، تو ان سبھی کو انہوں نے مرتب کیا ہے۔ اور ان کی اہم تصانیف میں روپ بنگال ان کا شعری مجموعہ ہے، مقدمہ تاریخ زبان اردو، اردو کا المیہ، اردو زبان اور ادب، اور ان کا داخلہ نصاب خود نوشت ہے ورود مسعود، جو 1989 میں پہلی مرتبہ شائع ہوئی اور دوسری بار 2019 میں شائع ہوئی ہے۔ ورود مسعود کے پہلے باب میں 17 ابواب ہیں، دوسرے باب میں 18۔ سوال نمبر 18 دیکھیے گا۔ ان کی تنقید کی سب سے بڑی خصوصیت اعتدال ہے، اور وہ نہ بجنوری کی طرح غالب کو آسمان پر بٹھا دیتے ہیں، نہ لطیف کی طرح ان پر غیر ہم آہنگی کا الزام لگاتے ہیں۔ انہوں نے غالب کی جو خصوصیات گنائی ہیں وہ سب اپنی جگہ صحیح ہیں۔ آل احمد سرور کے اس بیان میں کس ناقد کی تنقید کی طرف اشارہ کیا گیا ہے؟ امتیاز علی عرشی، محمد حسین آزاد، مولانا الطاف حسین حالی یا علامہ شبلی نعمانی؟ تو یہ اشارہ کیا گیا ہے مولانا الطاف حسین حالی کی طرف۔ یہ بیان آل احمد سرور کا ہے اور انہوں نے یہ اشارہ کیا ہے مولانا الطاف حسین حالی۔ یہ کہتے ہیں کہ ان کے تنقید کی، یعنی مولانا الطاف حسین حالی کے تنقید کی سب سے بڑی خصوصیت اعتدال ہے، اور وہ نہ بجنوری کی طرح غالب کو آسمان پر بٹھا دیتے ہیں اور نہ لطیف کی طرح ان پر غیر ہم آہنگی کا الزام لگاتے ہیں۔ انہوں نے غالب کی جو خصوصیات گنائی ہیں وہ سب اپنی جگہ پر۔ یادگار غالب ان کی مشہور کتاب ہے، 1797 میں شائع ہوئی ہے۔ تو اسی پر جو انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے غالب کی جو خصوصیات گنائی ہے وہ سب اپنی جگہ صحیح ہیں۔ علیہ مسرور کے اس بیان میں جو ہے مولانا الطاف حسین حالی کی طرف اشارہ ہے۔
چلیے سوال نمبر 19 ہے، ان میں کون سا ڈرامہ محمد حسن کا نہیں ہے؟ تو آفتاب محبت نہیں ہے، یہ آغا کشمیری کا۔ اس کے علاوہ فٹ پاتھ کے شہزادے یہ محمد حسن کا ہے، مور پنکھی یہ بھی محمد حسن کا ہے، پیسہ اور پرچھائی بھی محمد حسن کا ہے، لیکن آفتاب محبت یہ آغا حشر کشمیری کا ہو جائے گا، آغا حشر کشمیری۔ نظم موضوعِ سخن کے تخلیق کار کی نشاندہی کیجیے۔ موضوعِ سخن کس کی نظم ہے؟ نظم موضوعِ سخن کے مصنف ہیں فیض احمد فیض، نقش فریادی والے۔ فیض صاحب 1911 کو پیدا ہوئے ہیں سیالکوٹ میں، اور وفات 1984 کو لاہور میں ہوئی ہے۔ ان کے والد سلطان محمد خان تھے۔ بات کریں فیض احمد فیض کے، تو انہوں نے ایک اخبار لوٹس تھا، یہ اس کے مدیر رہے ہیں فیض احمد فیض صاحب، اور 1951 میں لیاقت علی خان کے تختہ پلٹنے کے جرم میں انہیں گرفتار کیا تھا، اور ان پر راول پنڈی سازش پر مقدمہ چلا تھا۔ انہوں نے کئی سارے ملکوں کا سفر کیا تھا 1964 میں، جیسے کہ انگلستان، روس، الجیریا، مصر، لبنان اور ہنگری۔ ان کے یہ شعری مجموعے ہیں اور ان سے زمانی ترتیب پوچھے جاتے ہیں۔ تو نقش فریادی جو ہے 1941 میں شائع ہوا، اس کا مقدمہ نون میم راشد نے لکھا ہے، ان کا پہلا مجموعہ کلام ہے۔ اس کے علاوہ دستِ صبا ہے، 1952 میں شائع ہوا، اور دستِ صبا کے زیادہ تر کلام زندہ خانہ میں لکھے گئے ہیں، قید بندی میں، اور زندہ نامہ ان کا تیسرا ہے، دست تہ سنگ ان کا چوتھا ہے۔ زندہ نامہ 1956 میں شائع ہوا، 1956 میں بھی دست تہ سنگ بھی شائع ہوا، اور سر وادی سینا 1971 میں، شام شہر یارا 1978 میں، اور آخر میرے دل میرے مسافر 1981 میں۔ اور سارے سخن ہمارے یہ فیض احمد فیض کے مجموعہ کلام ہے جو لندن سے شائع ہوا ہے، اور کلیات فیض اور نسخہ ہائے وفا یہ لاہور سے شائع ہوا۔ چلیے، اور ان کے داخل نصاب نظم ہے تنہائی جو معرہ کے ایت میں، اور یہ نقش فریادی میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نما یہ بھی نظم ان کا ہے، اور یہ آزاد نظم ہے، اور یہ بھی نقش فریادی میں شامل ہے۔ صبح آزادی یہ معرہ نظم ہے، اور یہ دست صبا میں شامل ہے۔ چلیے اگلا سوال، قرۃ العین حیدر نے آگ کا دریا کے آغاز میں کس مغربی شاعر کی نظم کا ٹکڑا درج کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں بھی ہم لوگوں نے ذکر کیا تھا، صحیح جواب ہو جائے گا ٹی ایس ایلیٹ۔ اگلا سوال، شعر فہمی اور کتاب فہمی میں وہ ایک مستغنی آدمی تھے، کیسا ہی مشکل مضمون ہو وہ ایک سرسری نظر میں اس کی تہ تک پہنچ جاتے تھے۔ یہ عبارت کس کتاب سے اخذ کیا گیا ہے؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہوگا یادگار غالب۔ ملطف حسین حالی نے لکھا ہے، جیسا کہ اوپر یہ سوال آیا اس کے بارے میں ہم لوگوں نے ذکر کیا ہے۔ شعر فہمی اور کتاب فہمی میں وہ ایک مستغنی آدمی تھے، کیسا ہی مشکل مضمون ہو وہ ایک سرسری نظر میں اس کی تہ تک پہنچ جاتے تھے۔ یہ عبارت یادگار غالب میں شامل ہے۔ یہ غالب کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے، غالب کے بارے میں یہ عبارت غالب کے بارے میں کہی جا رہی ہے۔ یہاں دیا گیا سی پارہ اے دل، تو یہ خواجہ حسن نظامی کا کتاب ہے۔ اس کا موضوع جو ہے طنز و مزاح ہے، مضامین اور خاکہ اس میں شامل ہیں۔ یادوں کی بارات بہت ہی مشہور اور بہت ہی اچھی یہ خود نوشت ہے جوشم علی آبادی کی، اور غبار خاطر جو ہے مولانا ابوالکلام آزاد کے 24 خطوط پر مشتمل یہ خطوط کا مجموعہ ہے۔ چلیے اگلا سوال دیکھیں،
یادگار غالب 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ منقو خان کس ناول کا کردار ہے؟ تو یہ ناول فردوس بری کا کردار ہے۔ یہاں دیا گیا فتح اندلس، مینا بازار، زوال بغداد، تو یہ کن کے ہیں؟ یاد رکھیے گا، فتح اندلس، مینا بازار اور زوال بغداد عبدالحلیم شرر کے یہ ناول ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ بھی عبدالحلیم شرر کا ہی ہے، لیکن فردوس بری یہ نیٹ کے نظام میں شامل ہے، 1899 میں شائع ہوا۔ چلیے اگلا سوال۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ شاعر اور اس کے کلام کے رتبے کا اندازہ اس کے کلام کی قلت اور کثرت سے نہیں ہوتا، بلکہ اس بات سے ہوتا ہے کہ اس کے منتخب اور برگزیدہ اشعار کس درجے کے ہیں۔ یہ عبارت کس کتاب سے ماخوذ ہے؟ تو یہ عبارت بھی یادگار غالب الطاف حسین حالی کی کتاب میں ہے۔ یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ شاعر اور اس کے کلام کے رتبے کا اندازہ اس کے کلام کی قلت اور کثرت سے نہیں ہوتا، اس بات سے ہوتا ہے کہ اس کے منتخب اور برگزیدہ اشعار کس درجے کے ہیں۔ یہ عبارت یادگار غالب میں شامل ہے۔ یادگار غالب 1797 میں شائع ہوا ہے اور یہ 2 حصوں پر مشتمل ہے۔ ہمارے ملک میں عقل و دانش کا کتنا زبردست قحط ہے۔ آپ ہمارے مملکت کے چنے ہوئے لوگ ہیں جن کے ہاتھوں میں ہماری باغ ڈور ہے۔ مستقبل آپ کی طرف دیکھ رہا ہے۔ آپ اس مملکت کے معمار ہیں اور آپ جیسے ذہین اور فاضل لوگ زندگی کی سنگین سچائیوں کو نہیں دیکھ سکتے۔ اگر آپ روز 4 شہریوں کو پھانسی دیں گے تو شہر غصے اور نفرت سے ابل پڑے گا۔ مندرجہ بالا اقتباس کس ڈرامے سے لیا گیا ہے؟ تو یہ ڈرامہ ضحاک سے لیا گیا ہے۔ ڈرامہ ضحاک 6 مناظر پر مشتمل ہے۔ ایمرجنسی کے پس منظر میں محمد حسن نے اس ڈرامے کو لکھا تھا اور ڈرامہ ضحاک عصری ادب میں 1977 عیسوی میں شائع ہوا ہے، رسالہ عصری ادب میں، اور کتابی شکل میں 1980 عیسوی میں شائع ہوا ہے۔ ڈرامہ ضحاک کے یہ سبھی مشہور کردار ہیں۔ ضحاک نوشابہ ضحاک فوجی رہتا ہے، نوشابہ رقاصہ ہے، فریدوں شاعر ہے، بوڑھا جج ہے، وزیر اعظم راہب قیدی یہ جرجان ہے، استاد یہ درباری ہے، اس کے علاوہ رقاصائیں اور سپاہی یہ سبھی ان کے اہم کردار ہیں۔ سوال نمبر 26 ہے، ہورش غیرت سرو خجلت زدے شمشاد زری کمر نازک بدن سیم بر چست و چلا کمسن الٹ پن کے دان اچھلتی کودتی مردانہ وار پیادہ اور جوہر نگاہ ہو اور نگاہ وار پر ایک آفتاب محشر سوار گرد پریوں کی قطار تاج مرصع کج سر پر لباس شاہانہ پرتکلف دربر شکار کھیلتی سیر کرتی چلی آتی ہے۔ مندرجہ بالا عبارت کس داستان سے ماخوذ ہے؟ بہت ہی مشکل یہ ٹیڑھے میڑھے یہ لفظ ہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا فسانے آ جائے۔ 1824 عیسوی میں یہ رجب علی بیگ سور نے اسے لکھا تھا، 1843 عیسوی میں شائع ہوئی ہے۔ کس کی فرمائش پر؟ تو حکیم اسد علی خان کی فرمائش پر کانپور میں لکھی گئی ہے، اور اس میں لکھنؤ کی تہذیب کی عکاسی کی گئی ہے اور یہ کانپور میں لکھی گئی ہے، اور اس کی عبارت جو ہے انتہائی پرتکلف ہے، نہایت پیچیدہ مقفع مسجع کے ہیں، اور بادشاہ نصر الدین حیدر کے دربار میں رجب علی بیگ سور نے فسانہ عجائب کو پیش کیا تھا۔ چلیے اگلا سوال۔
تذکرہ چمنستان شعراء کے مصنف کا پورا نام کیا ہے؟ موٹا موٹی یہ پوچھ رہا ہے تذکرہ چمنستان شعراء کس کی کتاب ہے؟ یہ ہونا چاہیے تھا، سوال گھما کے کیسے پوچھا جاتا ہے دیکھیں۔ تو اس کا صحیح جواب لکشمی نارائن شفیق ہو جائے گا۔ تذکرہ چمنستان شعراء لکشمی نارائن شفیق کا بہت ہی مشہور یہ تذکرہ ہے، اور اسے انہوں نے 1762 عیسوی میں تحریر کیا تھا، اور اس تذکرہ کو مولوی عبدالحق نے مرتب کیا ہے۔ اور بھی کچھ تذکرے ہیں جن سے سوالات بنتے ہیں اکثر۔ تو نکات الشعراء میر کا ہے، 1751-52 میں میر تقی میر نے لکھا، اور یہ نکات الشعراء جو ہے فارسی میں لکھا گیا ہے، اردو شعراء کا پہلا تذکرہ۔ اس کے علاوہ گلشن گفتار یہ پہلا دکنی تذکرہ ہے، خواجہ حمید خان حمید اورنگ آبادی کا۔ تحفۃ الشعراء افضل بیگ کاکشال کا ہے۔ مخزن نکات قیام الدین چاندپوری کا ہے۔ ریختہ گویان فتح علی گردیزی کا ہے۔ طبقات الشعراء قدرت اللہ شوق کا۔ تذکرہ شعراء اردو میر حسن دہلوی کا۔ گل عجائب اسد علی خان تمنا کا۔ تذکرہ ہندی موسیفی کا۔ ریاض الفصاح اغیل موسیفی۔ عقد ثریا بھی موسیفی کا ہے۔ اور اردو زبان میں اردو شعراء کا پہلا تذکرہ ہے گلشن ہند مرزا علی لطف کا۔ اگلا سوال، زہد و رندی کس کی نظم ہے؟ زہد و رندی، تو یہ نظم علامہ اقبال صاحب کا ہے۔ زہد و رندی علامہ اقبال کی نظم ہے، اور ان کے پہلے شعری مجموعہ بانگ درا میں شامل ہے۔ بانگ درا یہ 1924 عیسوی میں شائع ہوا ہے۔ اس کے علاوہ ان کے 3 اور مجموعے کلام ہیں۔ بال جبریل دوسرا ہے، یہ شائع ہوا ہے 1935 میں۔ تیسرا ان کا ضرب کلیم ہے جو 1936 میں شائع ہوا ہے، اور چوتھا ان کا آدھا اردو اور آدھا فارسی میں ارمغان حجاز ہے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ ان کی کچھ اور مشہور نظمیں ہیں، جیسے کہ عہد طفلی طلبہ علی گڑھ کالج کے نام، سیر فلک والدہ مرحومہ کی یاد میں، شعاع آفتاب خضر راہ ہمایوں شیکسپیئر شبلی و حالی ترانہ ہندی شکوہ رات اور شاعر ترانہ ملی جواب شکوہ صبح کا ستارہ انسان ہندوستانی بچوں کا قومی گیت داغ التجائے مسافر، یہ سب ان کے مشہور نظموں میں سے ہیں۔ سوال نمبر 29، ہر ورق ہر صفحے میں ایک شعر شور انگیز ہے، عرشہ محشر ہے عرصہ میرے بھی دیوان کا، یہ شعر میر تقی میر کے کس دیوان میں شامل ہے؟ بہت ہی مشکل سوال ہے، لیکن یہ جو ہے پریویس ایئر کا سوال ہے، یہ آیا ہوا ہے، تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا پنجب۔ ہر ورق ہر صفحے میں ایک شعر شور انگیز ہے، عرصہ محشر ہے عرصہ میرے بھی دیوان کا، یہ شعر میر تقی میر کے دیوان پنجم میں شامل ہے۔ شمس الرحمن فاروقی کی یہ مشہور کتاب ہے شعر شور انگیز، یہ 4 جلدوں میں ہے۔ شعر شور انگیز یہ فاروقی کی اس کتاب پر انہیں سرسوتی سمان سے نوازا گیا ہے شمس الرحمن فاروقی کو، اور اس کے پہلے جلد کا انتساب ان بزرگوں کے نام ہے جن کے اقتباس آئندہ صفحات کی زینت سے ہیں۔ جلد دوم اس شعر سے شروع ہوتا ہے، فارقم فاروفیم غربیل دار، اور تو اس جلد میں ٹوٹل 9 ابواب ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ سبھی چیزیں یہاں دیے گئے ہیں۔ چلیے اگلا سوال، نظیر کا وجود ہی اردو شاعری کی بے نظیر تنقید ہے، یہ جملہ کس ناقد کے رشحہ قلم کا عطیہ ہے؟ تو صحیح جواب کلیم الدین ہو جائے گا دوسرا۔ اچھا، نظیر اکبر آبادی کے تعلق سے کچھ اور بھی اقوال ہیں، دیگر مصنف نے ان کے بارے میں کچھ اقوال کہے ہیں، جیسے کہ نظیر اکبر آبادی کے بارے میں نیاز فتح پوری نے کہا ہے کہ نظیر کے یہاں کبیر کے اخلاق اور خسرو کے ذہن کا ایک دلکش امتزاج ملتا ہے۔ شمس الرحمن فاروقی کا قول ہے کہ میں نظیر کو بڑا شاعر تسلیم نہیں کرتا اور نہ ہی اچھا شاعر، ہاں لیکن وہ لائق مطالعہ شاعر ضرور ہیں، بڑی شاعری نظیر کے قبضۂ قدرت سے باہر ہے۔ یہ قول ہے شمس الرحمن فاروقی کا، یہ ماننا ہے۔
اگین یہ کہتے ہیں کہ نظیر کا دماغ چھوٹا اور تجربہ محدود ہے۔ احتشام حسین کا قول ہے کہ فن کی نظر سے ان کی شاعری میں نقائص ہیں، تخیل کی نظر سے طرح طرح کی ناہمواریاں ہیں، مگر ان کی صداقت اور انسان دوستی سب پر پردہ ڈال دیتی ہے۔ بقول سید احتشام، نظیر نے اردو شاعری کے محل کے اندر چور دروازے کی بنیاد ڈالی، اور پہلی دفعہ ہم بادشاہوں، نوابوں اور وزیروں کے ساتھ اردو شاعری کے بساط پر عام انسانوں کو بھی دیکھتے ہیں۔ یہ قول بھی احتشام کا ہے۔ اور کلیم الدین کا قول ہے، نظیر اکبر آبادی اردو شاعری کے آسمان پر ایک درخشندہ ستارہ ہیں۔ نظیر اکبر آبادی کی نظم ہے کلجگ، اس کو مجنو گورکھپوری نے روسے کے معاشرتی عہد نامہ کے مماثل قرار دیا ہے۔ یہ سوال کئی دفعہ پوچھا گیا ہے روسے والا۔ چلیے سوال نمبر 31، بیر بہوٹی کس کی نظم ہے، بتائیے گا۔ تو یہ نظم سرور جہان آبادی صاحب کی ہے، بیر بہوٹی۔ چلیے اگلا سوال دیکھیں، ناول معصومہ کتنے ابواب پر مشتمل ہے؟ تو یہ 5 ابواب پر مشتمل ہے۔ 1961 عیسوی میں یہ شائع ہوا ہے معصومہ۔ عصمت چغتائی کا ایک مشہور ناول ہے، 5 ابواب پر مشتمل ہے۔ یہ ناول حیدرآباد کے پس منظر میں عصمت چغتائی نے اسے لکھا تھا، اور انہوں نے بمبئی کا ماحول جو ہے اس میں پیش کیا ہے۔ اور عصمت چغتائی 1915 عیسوی میں پیدا ہوئے ہیں، بدایوں میں پیدا ہوئی ہیں، اور وفات ان کی 1991 عیسوی کو ممبئی میں ہوئی ہے۔ چلیے اگلا سوال، لیچیاں، الوچے اور الائچیاں کس کا افسانہ ہے؟ لیچیاں، الوچے اور الائچیاں، یہ سعادت حسن منٹو کا افسانہ ہے۔ صحیح جواب پہلا ہو جائے گا۔ منٹو کب پیدا ہوئے ہیں؟ تو 1912 عیسوی کو پنجاب میں، اور وفات 1955 عیسوی کو لاہور میں۔ منٹو کے افسانے مجموعے کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ تو آتش پر ان کا پہلا افسانوی مجموعہ ہے، 1936 میں شائع ہوا۔ اس کے علاوہ دھواں، افسانے اور ڈرامے، لذت سنگ، سیاہ حاشیے، ٹھنڈا گوشت، یہ آپ کے UGC نیٹ کے نصاب میں 8 افسانے اس میں شامل ہیں۔ اس کے علاوہ چغد ہے، خالی بوتلیں، خالی ڈبے، بادشاہت کا خاتمہ اور نمرود کی خدائی۔ سوال 34، مثنوی قطب مشتری میں مشتری ابتدا میں کس نام سے مشہور تھی؟ تو صحیح جواب ہے اس کا بھاگمتی۔ قطب مشتری کو ملا وجی نے 1609 عیسوی میں تحریر کیا تھا۔ قلی قطب شاہ کی فرمائش پر اس مثنوی کو انہوں نے لکھا تھا، اور ملا وجی نے اس مثنوی کو 12 دن میں مکمل کیا ہے۔ مثنوی قطب مشتری کو انہوں نے 12 دن میں مکمل کیا تھا، اور اس کے کردار بھی 12 ہیں۔ اس کے کردار بھی 12 ہیں، اور اس کو 12 دن میں انہوں نے مکمل کیا ہے۔ مولوی عبدالحق نے اسے 1938-39 میں شائع کیا ہے کتابی شکل میں۔ اور مثنوی قطب مشتری کے اکثر کردار سیاروں کے نام پر ہے، اور اس مثنوی میں 159 عنوانات ہیں، 7 غزلیں ہیں اور 8 رباعیاں ہیں۔ اس میں 7 غزلیں، 8 رباعیاں، 159 عنوانات شامل ہیں۔ ایک مشہور عنوان ہے در شرح شعر گوید، تو اسے ایک دفعہ سوال بنا ہے، تو یاد رکھیے گا، اسی مثنوی میں ہے۔ چلیے اگلا سوال دیکھیں، مضامین پطرس کے پہلے ایڈیشن پر دیباچہ کس نے لکھا تھا؟ تو صحیح جواب ہوگا رشید احمد صدیقی۔ مضامین پطرس کے پہلے ایڈیشن پر دیباچہ رشید احمد صدیقی نے لکھا ہے۔ قاضی صاحب کی تحریروں سے تحقیق کو جو طاقت اور عناصر ملتے ہیں، ان میں ظاہری سطح پر سب سے نمایاں چیز تحقیق کی زبان ہے، اور وہ اسلوب جو معنیت سے معمور اور رنگینی سے محفوظ ہے۔ قاضی عبدالودود کے تعلق سے یہ رائے کس کی ہے؟ تو یہ رائے ہے رشید حسن خان کی۔ صحیح جواب ہو جائے گا آپ کا دوسرا۔ سوال نمبر 37، رامائن کا ایک سین کس کی نظم ہے؟
تو یہ نظم ہے برج نارائن چک بست کا، رامائن کا ایک سین برج نارائن چک بست کا نظم ہے۔ چلیے اگلا سوال، غالب جدید شعراء کی ایک مجلس میں کس کا مضمون ہے؟ تو یہ مضمون کنہیا لال کپور کا ہے۔ ان کے مجموعہ سنگ و خشت میں یہ شامل ہے۔ سنگ و خشت 1942 میں شائع ہوا ہے۔ اگلا سوال، پھول سرخ ہیں کس کا افسانہ ہے؟ تو صحیح جواب ہو جائے گا کرشن چندر۔ کرشن چندر کا پہلا افسانوی مجموعہ طلسم خیال ہے جو 1939 میں شائع ہوا۔ پہلا ناول شکست ہے جو 1943 میں شائع ہوا۔ ان کے کچھ اور مشہور افسانے ہیں جن سے سوالات بنتے ہیں، جیسے کہ جھیلم میں ناؤ پر، جہلم میں ناؤ پر، دو فرلانگ لمبی سڑک، دوسری موت، انداتا، ہم وحشی ہیں، مہالکشمی کا پل، چاول چور، لالا گھسیٹا رام، کالو بھنگی، پھول سرخ ہیں، آدھے گھنٹے کا خدا، لال باغ، بالکنی، بچپن، تین غنڈے، جیکسن، پشاور ایکسپریس، برہمن، طوائف کا خط، جامن کا پیٹ، عطائی، اسیری، غالیچہ، پانی کا درخت، اور ان کے 32 افسانوی مجموعے ہیں۔ نظارے ہے، اس کے علاوہ ہوائی قلعے، گھونگھٹ میں گوری چلے، زندگی کے موڑ پر، نئے افسانے، نغمے کی موت، پرانے خدا، انداتا، یہ قحط بنگال کے موضوع پر لکھا گیا ہے۔ ہم وحشی ہیں، یہ تقسیم ہند کے موضوع پر لکھا گیا ہے۔ اس کے علاوہ ٹوٹے ہوئے تارے، تین غنڈے، اجنتا سے آگے، ایک گرجا، ایک خندق، سمندر دور ہے، شکست کے بعد، نئے غلام، میں انتظار کروں گا، ایک روپیہ، ایک پھول، یوکلپٹس کی ڈالی، ہائیڈروجن بم کے بعد، کتاب کا کفن، دل کسی کا دوست نہیں، مسکرانے والیاں، مزاحیہ افسانہ ہے یہ، اور سپنوں کا قیدی، مس نینی تال، 10واں پل، گلشن گلشن ڈھونڈا تجھ کو، آدھے گھنٹے کا خدا، الجھی لڑکے، کالے بال، دیوتا اور کسان ان کا آخری افسانوی مجموعہ ہے۔ چلیے سوال نمبر 40 ہے، دیکھیے گا، تسلسل کس کی نظمیں ہیں ان میں سے؟ تو تسلسل نظم کے مصنف ہیں اختر الایمان۔ اختر الایمان کے مشہور نظموں کے بارے میں بات کریں تو ایک لڑکا، کلو پترا، پگ ڈنڈی، پرانی فصیل، جمود، موت، نقش پا، اجنبی شکوہ، سجدہ، تاریک سیارہ، خاک و خون، ریت کے محل، محبت، عہد وفا، میں اور تو، تماشا، جان، شیریں، شکست خاں، انتظار، کوزہ گر، قبر، بنت لمحات، باز احمد، شیشے کا آدمی، عروس البلاد، جلا وطن، گریز، نیا آہنگ، کالے سفید پیروں والا پرندہ، توکل، گونگی عورت، داشنا اسٹیشن کا مسافر، جیونی، کربلا، بازگشت، تسلسل، رائے سادہ۔ دیکھیں یہاں سوال آیا ہے، تو اس میں کسی سے بھی سوال آ سکتا ہے، سبھی نظمیں جو آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ گریز پا، توازن اور زمیں زمیں۔ سوال نمبر 41، ذیل میں کچھ تصانیف کے اسما دیے گئے ہیں اور آپ نے بتانا ہے کنہیا لال کپور کی تصانیف ان میں سے کون سی ہیں۔ تو اس کا صحیح جو جواب ہے وہ ہو جائے گا تیسرا آپشن، یعنی کہ بے، جیم اور دال۔ بالوں پر چنگ و رباب، دلیل سحر، شیشہ و تیشہ، نوک نشتر، گرد کارواں، نرم گرم، نوک نشتر اور دلیل سرا۔ تو بے، جیم اور دال آپ کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ چلیے جی بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سعید سوچتا کہ یہ کتنی تکلیف دہ مصنوعی زندگی ہے
کسی کو اجازت نہیں کہ وہ اپنی زندگی کے گھڑے دوسروں کو دکھائے۔ وہ لوگ جن کے قدم مضبوط نہیں ان کو اپنی لڑکھڑاہٹیں چھپانا پڑتی ہیں، چونکہ اس کا رواج ہے۔ ہر شخص کو ایک زندگی اپنے لیے اور ایک دوسروں کے لیے۔ یہ اقتباس سعادت حسن منٹو کی کس تخلیق کی ہے؟ تو صحیح جواب ہو جائے گا بغیر عنوان کے۔ ان کا اکلوتا ناول ہے سعادت حسن منٹو کا، اور اس ناول کا نام ہی ہے بغیر عنوان کے، انٹائٹل۔ یہ ناول 1954 میں جو ہے شائع ہوا ہے۔ یاد رکھیے گا۔ نیا قانون، یہ بھی سعادت حسن منٹو کا ہے، افسانہ ہے۔ باپو گوپی ناتھ، یہ بھی افسانی مجموعہ ہے ان کا، اور یہ ممد بھائی۔ چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اجزائے مرثیہ کی درست ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب تیسرا ہو جائے گا ساتھیو، چہرہ، رجز، رزم، شہادت بین۔ مرثیے کے اجزائے ترکیبی 8 ہیں۔ پہلا ہوتا ہے چہرہ، دوسرا سراپا، تیسرا رخصت، چوتھا آمد، پانچواں رجز، چھٹا جنگ، ساتواں شہادت اور آٹھواں بین۔ اچھا آپ مجھے بتائیے گا، مرثیے کے اجزائے ترکیبی کس نے متعین کیے ہیں؟ اس کے اجزائے ترکیبی کس نے متعین کیے ہیں؟ تو یاد رکھیں گے مرثیے کے اجزائے ترکیب میر ضمیر نے متعین کیے ہیں۔ دبیر کے استاد، جو اپنے آپ کو فخراً استاد دبیر کہتے تھے، تو انہوں نے ہی مرثیے کے اجزائے ترکیبی متعین کیا ہے۔ جب مرثیے کو تشبیب سے کس نے متعارف کرایا؟ آپ مجھے بتائیے گا، تشبیب سے مرثیے کو کس نے متعارف کرایا؟ تو یاد رکھیں گا مرزا محمد رفیع سودا۔ مرزا محمد رفیع سودا نے مرثیے کے جو ہے تشبیب سے متعارف کرایا تھا، اور یہ آگے چل کر چہرہ سے منسوب ہوئی۔ چلیے اگلا سوال۔ سلاست نہیں جس کرے بات میں پڑیا جائے کیوں جزلے ہاتھ میں، جسے بات کے لفظ کا خام نہیں، اسے شعر کہنے سوں کج کام نہیں۔ یہ شعر ساتھیوں کس دکنی مثنوی سے ماخوذ ہیں؟ تو صحیح جواب ہو جائے گا قطب مشتری۔ قطب مشتری گولکنڈہ کی پہلی تبعات مثنوی ہے، 1609 میں لکھی گئی ہے۔ جس کی فرمائش پر لکھی گئی تھی؟ تو وجیح نے قلی قطب شاہ کی فرمائش پر اس مثنوی کو تحریر کیا تھا۔ قطب مشتری کو جو ہے انہوں نے 12 دن میں لکھا تھا، اور اس کے کردار بھی 12 تھے، 12/12 یاد رکھیے گا۔ اور یہ شائع کب ہوا ہے قطب مشتری؟ تو 1938-39 میں یہ انجمن ترقی اردو کی جانب سے مولوی عبدالحق کے ذریعے یہ ہوا ہے۔ مولوی عبدالحق نے اسے 1938-39 میں جو ہے قطب مشتری کو شائع کیا ہے۔ قطب مشتری کے اکثر کردار جو ہیں سیاروں کے نام پہ ہیں، یعنی کہ پلانٹ۔ اس مثنوی کے اکثر کردار جو ہیں سیاروں، جیسے مریخ، اس طریقے کے نام ہیں۔ تو یہ سبھی جو ہیں آپ کے سیاروں کے نام ہیں۔ تو اس کے اکثر کردار جو ہیں سیاروں کے نام پر رکھے گئے ہیں۔ اور اس میں عنوانات 159 ہے، اور 7 غزلیں ہیں اور 8 رباعیاں ہیں۔ چلیے جی اگلا سوال دیکھیں۔ معنی کا تعلق ان میں سے کس سے ہے؟ معنی کا تعلق، تو صحیح جواب ہو جائے گا تصور، سوچ۔ سوال 46۔ ہر گھڑی آنسو بہانا دیدہ خمار سے، رات دن سر کو پٹکنا ہر در و دیوار سے، آو نالا کھینچنا ہر دم دل بیمار سے، ہرا برا احوال اب تو ہجر کے آزار سے، چھوٹ جاویں غم کے ہاتھوں سے نکلے دل کہیں، خاک ایسی زندگی جو تم کہیں اور ہم کہیں۔ تو یہ بتائیے گا ان میں سے
یہ بند کس شاعر کا ہے؟ چکبست، اقبال، نذیر یا پھر سرور جہان آبادی؟ تو یہ نذیر اکبر آبادی کے بند ہیں۔ نذیر کے بارے میں بات کریں تو ان کا اصل نام ولی محمد، پیدائش 1740 عیسوی کو دہلی میں اور وفات آگرہ میں 1830 عیسوی کو یہ ہے۔ نذیر اکبر آبادی ہی ایسے شاعر ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ اردو ادب میں متروک الفاظ استعمال کیا ہے۔ متروک الفاظ استعمال کرنے والے یہ شاعر ہیں اور یہ عوامی شاعر کے وجہ سے جانے جاتے ہیں۔ ان کی زندگی پر ایک ڈرامہ لکھا گیا ہے، کون سا ہے؟ تو آگرہ بازار، جسے حبیب تنویر نے لکھا، اور نذیر اکبر آبادی کی اس ڈرامہ میں 23 منظوم کلام پیش کیے حبیب تنویر نے۔ چلیے جی بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ شعر سے جس طرح نفسیاتی جذبات کو اشتعال ہوتا ہے، اسی طرح روحانی خوشیاں بھی زندہ ہوتی ہیں۔ یہ مشہور قول کس نقاد کا ہے؟ شعر سے جس طرح نفسیاتی جذبات کا اشتعال ہوتا ہے، اسی طرح روحانی خوشیاں بھی زندہ ہوتی ہیں، بقول مولانا الطاف حسین حالی 1837 سے 1914 والے۔ شعر سے جس طرح نفسیاتی جذبات کو اشتعال ہوتا ہے، اسی طرح روحانی خوشیاں بھی زندہ ہوتی ہیں، بقول مولانا الطاف حسین حالی۔ مولانا الطاف حسین حالی کے کچھ اور بھی اقوال ہیں، اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں، ان سے اکثر سوالات بنتے ہیں۔ تو قصیدہ اور غزل شاعری کے ناپاک دفتر ہیں، یہ قول انہی کا ہے، اور عفونت میں سنڈاس سے بدتر ہے۔ شعر کے انداز میں انہوں نے جو ہے اس کی مذمت کی ہے، اور قصیدہ اور غزل کی یہ انہیں پسند نہیں تھا، یہ سب سے زیادہ مثنوی کو پسند کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کا قول ہے حالی کے تعلق سے، اور حالی کو قصیدہ جھوٹ اور خوشامد سے لبریز نظر آتا ہے یہ بات، اور غزل کی اصلاح تمام اصناف سخن میں سب سے زیادہ اہم و ضروری ہے، یہ قول بھی ان کا مشہور ہے۔ حالی نے مثنوی کو سب سے زیادہ مفید اور کرامت بتایا۔ الطاف حسین حالی کے مطابق مرثیے کو زیادہ زور دیتے ہیں اور مثنوی کو، تو مرثیے کے ذریعے اخلاق کی بہترین تعلیم دی جا سکتی کہ یہ ان کے بقول۔ غزل بے وقت کی راگنی ہے، یہ قول بھی انہی کا ہے۔ حالی نے غزل کو عشق و عاشقی کے دائرے میں قید کہا، اور حالی نے جو ہے تخیل، مطالعہ کائنات اور تفحص الفاظ کو شاعری کے لیے ضروری بتایا ہے۔ اس کے علاوہ سادگی، جوش اور اصلیت کو یہ شعر کی خوبی ٹھہراتے ہیں۔ سادگی، جوش، یہ اکثر سوالات بنتے ہیں۔ تخیل، مطالعہ کائنات، تفحص الفاظ، اس کا سیکوینس پوچھا جاتا ہے۔ حالی وزن اور قافیے کو شعر کے لیے ضروری نہیں سمجھتے ہیں، اور حالی کے مطابق شعر کی مدح و ذم میں بہت کچھ کہا گیا، اور جس قدر اس کی مذمت کی گئی ہے وہ بنسبت مدح کے زیادہ قیاس ہے، قرین قیاس۔ یہ بھی سوال یہاں سے پوچھا گیا ہے۔ یہ جتنے میں یہاں پوائنٹ لے کر آیا ہوں، ان سبھی سے سوالات بنے ہیں اور آگے بھی بنیں گے اور بنتے رہیں گے۔ یہ حالی امپورٹنٹ ہیں، حالی سے سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ کے لیے حالی کے مطابق شعر سے جس طرح نفسیاتی جذبات کو اشتعال ہوتا ہے، دیکھیے یہاں سے جیسے سوال آیا ہے، آج کل یورپ میں شعراء کے کمال کا اندازہ اس بات سے بھی کیا جاتا ہے کہ اس نے اور شعراء سے کس قدر زیادہ الفاظ خوش سلیقگی اور شائستگی سے استعمال کیے۔ یہ سبھی ان کے مشہور اقوال ہیں۔ سوال 48، نظم جاوید سے علامہ اقبال کے کس مجموعہ میں شامل ہے؟ یہ نظم جاوید سے بتائیے گا ان کے کس مجموعہ میں شامل ہے؟ تو رائٹ آپشن آپ کا ضرب کلیم۔ شعاع امید اسی میں ہے جو آپ کے UGC نصاب میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ ان کے جو 4 نظمیں ہیں، لالۂ صحرائی، ذوق و شوق، لینن خدا کے حضور میں ایک اور نظم ہے، 4 ان کے جو نظمیں ہیں، تو یہ سبھی نظمیں جو ہے آپ کے بال جبریل میں ہیں، لیکن جو ہے ضرب کلیم جو ہے ساقی نامہ، لالۂ صحرائی، ذوق و شوق، لینن خدا کے حضور میں، یہ بال جبریل میں شامل ہیں، اور یہ جو شعاع امید ہے یہ صرف ضرب کلیم میں شامل ہے۔ اور یہ آپ کو معلوم ہوگا یہ ان کے 4 جو شعری مجموعے ہیں یہ کب کب منظر عام پر آئے ہیں، تو ان سے بھی سوالات پوچھے جاتے ہیں، تاریخی ترتیب پوچھے جاتے ہیں۔
اس کے سیکوینس تو سب سے پہلے آیا بانگ درا 1924 میں شائع ہوا، اس کے بعد آیا بال جبرائیل 1935 میں یہ شائع ہوا، ضرب کلیم 1936 میں آیا، اور ارمغان حجاز ان کا آخری مجموعہ کلام ہے یہ 1938 میں آیا۔ یہ آدھا اردو اور آدھا فارسی میں ہے۔ چلیے، علامہ اقبال کی ایک نثری تصنیف بھی ہے، وہ کیا ہے تو علم الاقتصاد، علم الاقتصاد، ٹھیک ہے۔ چلیے اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ ایک سیکنڈ تھوڑا بات کر لیتے ہیں، کیونکہ یہ سوال پوچھا گیا نظم جاوید سے ان کے کس مجموعہ میں شامل ہے، تو یہ تھوڑا مشکل سوال تھا، ویسے تو یہ رٹنے والی بات ہے۔ یہاں آپ کا جواب تھا ضرب کلیم، تو ہو سکتا ہے کہیں ان کے اور بھی نظموں سے سوال پوچھ لیا جائے تو اس کے بارے میں ہم بات کر لیتے ہیں۔ جیسے ان کے 4 شعری مجموعوں کے بارے میں ہم لوگوں نے بات کیا، تو بات کر لیتے ہیں بانگ درا جو ان کے پہلا مجموعہ کلام ہے اس میں کون کون سے نظمیں شامل ہیں۔ تو سب سے پہلے یہاں دیکھیے گا ہمالہ ہے، یہ پوچھا جاتا ہے، کئی دفعہ یہاں سے سوال آیا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے بعد ایک مکڑا اور ایک مکڑی، ایک پہاڑ اور گلیری، ایک گائے اور بکری، بچے کے دعا، ہمدردی، ماں کا خواب، شمع و شاعر، اور آفتاب صبح، گل پزمردہ، پیام صبح، شاعر، تصویر درد، نالہ فرقہ، چاند، سرگزشت آدم، ترانہ ہندی، جگنو، نیا شیوالا، نیا شیوالا بھی بانگ درا میں ہے، ہندوستانی بچوں کا قومی گیت، شبلی بحالی، شیکسپیئر، اس کے علاوہ التجائے مسافر، سوامی رام تیرتھ، طلبہ علی گڑھ کے نام، اختر صبح، فراق عبد القادر کے نام، شکوہ رام، حضور رسالت، جواب شکوہ، ساقی نامہ، فاطمہ بنت عبداللہ، شبنم اور ستارے، شعاع آفتاب، خضر رات، طلوع اسلام۔ بال جبرائیل کے منتخب نظموں کے بارے میں بات کریں تو ہو جائے گا پہلا دعا، ٹھیک ہے، بال جبرائیل کا پہلا دعا، یہاں سے سوال زیادہ آتا ہے، یہ کہاں گیا، ہاں یہ بال جبرائیل والا، بال جبرائیل تو آپ رٹ کے چلے جائیے گا، یہاں سے سوال بنتا ہے اس کے زمانی ترتیب۔ تو دعا سے شروع ہوتا ہے، دعا کہاں ہوتی ہے تو مسجد میں ہوتی ہے، مسجد قرطبہ، اس کے بعد مسجد قرطبہ کہاں آتی ہے، یاد رکھنے کے لیے یاد رکھ لیجئے گا ہسپانیہ، پھر ہسپانیہ، ٹھیک ہے، پھر لین خدا کے مت، اس طریقے سے یاد کر لیجئے گا۔ اس کے بعد ذوق و شوق، لالۂ صحرائی، ساقی نامہ، روح ارضی، آدم کا استقبال، جبریل و ابلیس، جاوید کے نام، دیکھیں یہاں سے سوال یہ آیا تھا، ایک سیکنڈ، سوال میں کیا ہوتا ہے، نظم جاوید سے، اچھا یہ جاوید کے نام ہے، یہ وہاں جاوید سے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، یہ نیپولین کے مزار، ابلیس کے ارگزاشت۔ اب بات کریں ضرب کلیم کے منتخب نظموں کی تو اس میں آتا ہے ہندی مسلمان، مکہ اور جنیوا، سلطان ٹیپو کی وصیت، خودی کی تربت، خودی کی زندگی، آزادی نسواں، شعاع امید، کارل مارکس کی آواز، ابلیس کا فرمان، اپنے سیاسی فرزندوں کے نام، رومی اور جاوید سے، یہ آپ کا آ گیا۔ تو کنفیوز مت ہوئیے گا، یہاں ہے ضرب کلیم میں جاوید سے نظم، بال جبرائیل میں کیا تھا تو بال جبرائیل میں تھا جاوید کے نام۔ چلیے سوال 49، وسطیہ کا تعلق بتائیے کس سے ہے، وسطیہ۔ تو وسطیہ کا تعلق جو ہے وہ صرفیات سے ہے، وسطیہ کا تعلق صرفیات سے ہے، اور یہ لفظیات ہے، معنیات دیا گیا اور نحیات دیا گیا۔ لفظیات جو ہے یہ آوازوں کے مجموعے کو لفظیات کہا جاتا ہے، اور معنیات تو معنی سے متعلق ہے، اور نحیات میں آتا ہے جس میں جملوں کے بارے میں بات کیا جائے، نحیات میں کلمہ کو نحیات کو جوڑتا ہے، یعنی بات کو جو ہے وہ نحیات سے جملوں میں بدلتا ہے، وہ کہتے ہیں۔ اور صرفیات جو ہے، صرف جو ہے ایک چیز، یعنی تاثراتی و جمالیاتی تنقید سے یہ متاثر ہے، تو یہ سبھی چیزیں ہیں ان کے حوالے سے۔ چلیے اگلا سوال دیکھیے۔ جوں جوں اندھیرا ہوتا جاتا تھا اس کی جان خشک ہوتی جاتی تھی، اس پر دوائے آنکھ بھی پھڑکنے لگی،
اس پر دائیں آنکھ بھی پھڑکنے لگی، خیالات اور بھی خوفناک تصور اختیار کرنے لگے۔ کوئی دلوں کا دیوتا نہ بچا جس کی اس نے منت نہ مانی ہو۔ کبھی صحن میں آ کر بیٹھ جاتی، کبھی دروازے پر جا کر کھڑی ہو جاتی۔ اس کا دل کسی خوف زدہ طائر کے مانند کبھی نشیمن میں آ بیٹھتا اور کبھی شاخ پر۔ کھانا پکانے کے خیال کسے تھا؟ درج بالا اقتباس پریم چند کے کس افسانے سے اخذ کیے گئے ہیں؟ مفت کران داشتم، بد نصیب، معصوم بچہ، قاتل کی ماں۔ یہ سبھی افسانے ان کے جو مجموعہ ہے افسانوں کا واردات، اسی میں یہ شامل ہے۔ واردات ان کا آخری مجموعہ ہے، واردات۔ یہ 1938 میں شائع ہوا ہے، 13 افسانوں پر مشتمل ہے، اسی کے یہ سبھی افسانے ہیں۔ تو ساتھیو، یہ جو اقتباس ہے یہ ان کے افسانہ قاتل کی ماں سے اخذ کیا گیا ہے۔ جوں اندھیرا ہوتا جاتا تھا اس کی جان خشک ہوتی جاتی تھی، تو یہ جو اقتباس ہے وہ آیا ہے آپ کے قاتل کی ماں سے۔ اچھا، یہ جو ان کے جو 13 افسانوں پر مشتمل واردات ہے، اس میں بھی جو ہے افسانوں کے کئی حصے ہیں۔ جیسے کہ آپ کے بد نصیب ماں ہے، تو بد نصیب ماں کے 5 حصے ہیں۔ اس کے علاوہ جیسے معصوم بچہ ہے، یہ 3 حصوں پہ ہے۔ اسی طرح جو ہے آپ کے قاتل کی ماں ہے۔ تو اس طریقے سے کچھ افسانے ہیں، اس کے قاتل کی ماں جو 6 حصوں پر مشتمل ہے۔ تو ان سے سوالات بنتے ہیں، اب اس کے بارے میں تھوڑا ہم ذکر کر لیتے ہیں مختصراً۔ تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں جیسے کہ شکوہ شکایت معصوم بچہ، یہ تین حصوں میں ہے دونوں۔ بد نصیب ماں 5 حصے میں، شانتی روشنی 3 حصے میں، مالکن 7 نئی بیوی 5، گلی ڈنڈا سوانگ 2 حصہ، انصاف کی پولیس 3 حصہ، اور یہ غم نظاری بخت، خرام داشتن اور قتل کی ماں وغیرہ، یہ جو ہے۔ اور افسانہ قاتل کی ماں 6 حصوں میں ہے۔ چلیے جی اگلا سوال دیکھیں۔ عزیز احمد کا پہلا ناول بتائیے گا ساتھیو، ان میں سے کون سا ہے؟ عزیز احمد کا ناول ان میں سے کون سا پہلا ہے؟ یہ سبھی انہی کے ہیں، گریز، آگ، ہوس اور مرمر اور خون۔ ان میں سے بتائیے گا ان کا پہلا ناول کون سا ہے؟ تو عزیز صاحب کا پہلا ناول ہو جائے گا ہوس، تیسرا اس کا درست جواب ہو جائے گا۔ چلیے سوال نمبر 52، بابو دھنی رام کس افسانے کا کردار ہے؟ بابو دھنی رام، تو یہ اپنے دکھ مجھے دے دو، اپنے دکھ مجھے دے دو، یہ افسانے کردار ہے، آپ کو معلوم ہوگا۔ اپنے دکھ مجھے دے دو 1965 میں شائع ہوا ہے، اور یہ 9 افسانوں پر مشتمل ہے۔ تو یہ سبھی چیزیں ہیں۔ چلیے اگلا سوال، ناول گودان میں مزدوروں کی یونین کا صدر ان میں سے کون ہے؟ تو صحیح جواب ہو جائے گا مسٹر خورشید، یہ مزدوروں کی یونین کی صدر رہتا ہے۔ مرزا رجب علی بیگ سرور کی کس کتاب پر غالب نے تقریض لکھی تھی؟ تو گلزار سرور۔ گلزار سرور پر جو ہے یاد رکھیے گا مرزا اسد اللہ خان غالب نے اس کتاب کا دیباچہ یعنی اس کی تقریض لکھا ہے۔ چلیے اگلا سوال، ہمارے شاعر اور ادیب شاعری اور نثر نگاری کو ایک شیریں دیوانگی، ایک جنونی کیفیت اور ایک ماروائی طاقت نہ سمجھیں، اس کے سماجی اور اجتماعی پہلو پر نظر رکھیں۔ شاعر اور ادیب کے لیے یہ تلقین کس کی ہے؟ عالم مسرور، محمد حسین آزاد، احتشام صاحب، یا پھر علیم الدین احمد؟ نہیں، کلیم الدین احمد۔ تو اس کا صحیح جواب پہلا ہو جائے گا، عالم مسرور۔ ہمارے شاعر اور
ادیب شاعری اور نثر نگاری کو ایک شعری دیوانگی، ایک جنونی کیفیت، ایک ماروائی طاقت نہ سمجھیں، اس کے سماجی اور اجتماعی پہلو پر نظر رکھیں۔ شاعر اور ادیب کے لیے یہ تلقین جو ہے آل احمد سرور کی ہے۔ صحیح جواب آپ کا پہلا ہو جائے گا۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ اچھا ساتھیو، آل احمد سرور کے حوالے سے کچھ یہاں نکات دیے گئے ہیں، تو ہم یہاں دیکھ لیتے ہیں۔ ان کے کچھ تنقیدی نظریات ہیں۔ ان کے تنقیدی نظریات سے اکثر UGC نیٹ میں سوال پوچھے جاتے ہیں، تو مختصر طور پہ بات کر لیتے ہیں۔ چلیے، تو آل احمد سرور کی تنقید نگاری کو یاد رکھیے گا، اعتدال و توازن یعنی نہ کم نہ زیادہ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اور آل احمد سرور نے غالب کا ایڈیسن سے، سجاد انصاری کا نتشے سے، اقبال کا ملٹن سے اور سر سید کا حالی و اکبر سے کمپیئر کیا ہے۔ موازنہ انہوں نے ان سبھی کا ان سے کیا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے مضامین میں جا بجا شاعرانہ انداز بیان یا جذباتی اسلوب کے خلاف آواز بلند کی۔ ان کا یہ دعویٰ، یہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے مضامین میں جا بجا شاعرانہ انداز بیان یا جذباتی اسلوب کے خلاف آواز بلند کی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ایک اچھے نقاد میں 3 خوبیاں ہونی چاہیے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ میں ادب کا مقصد نہ ذہنی عیاشی سمجھتا ہوں نہ اشتراکیت کا پرچہ۔ یہ ان کا تنقیدی خیال تو بہت ہی مشہور ہے، اس سے سوالات کئی دفعہ پوچھا گیا ہے۔ میں ادب کا مقصد نہ ذہنی عیاشی سمجھتا ہوں نہ اشتراکیت کا پرچار۔ ہمارے شاعر اور ادیب شاعری اور نثر نگاری کو محض ایک شعری دیوانگی اور جنونی کیفیت، ایک ماوائی طاقت نہ سمجھیں، اس کے سماجی اور اجتماعی پہلو پر نظر رکھیں۔ تو دیکھیں، یہ سوال یہ پوچھا گیا، یہ یہاں سے سوال آیا ہے، ٹھیک ہے، یہ سے کئی دفعہ ریپیٹ بھی ہوتا ہے یہ سوال، اس پوائنٹ سے کئی دفعہ سوال بنا ہے اور بنتا رہے گا۔ چلیے یہاں دیکھیے گا، ادب زندگی کی تخلیقی ترجمانی ہے۔ اس ترجمانی میں حسن کاری مضمر ہے، یعنی پوشیدہ ہے، یہ قول بینی کا ہے۔ نقاد حیات اور ادب کا نباز ہوتا ہے، وہ اعلیٰ قدروں کا عارف اور اس کا تأثر ہوتا ہے۔ اچھی تنقید کی قدریں مہذب انسان کی قدریں ہوتی ہیں۔ یہ سبھی ان کے تنقیدی خیالات ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ غزل کہی جاتی رہے گی کیونکہ اس کے رمز و ایما اور اس کے ابہام میں ہر دور کے مسائل کا عکس آ سکتا ہے۔ میں پہلے ادب میں ادبیت دیکھتا ہوں، بعد میں کچھ اور۔ گویا جانتا ہوں کہ ادب میں جان زندگی سے ایک گہرے اور استوار تعلق سے آتی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ میں محض نیا یا پرانا کہلانا پسند نہیں کرتا، میں نیا بھی ہوں اور پرانا بھی، لیکن قدرتی طور پر اپنے دور کے میلانات و خیالات سے متاثر ہوں۔ مغربی اصولوں، نظریوں اور تجربوں سے مدد لینا اور دو ادب کے لیے مفید سمجھتا ہوں، مگر اس کے یہ معنی نہیں لیتا کہ اپنے تہذیبی سرمایہ کے قابل قدر حصوں کو نظر انداز کر دوں۔ مدد لینا اردو ادب کے لیے مفید سمجھا۔ اچھا، یہ کہتے ہیں مغربی اصولوں، نظریوں اور تجربوں سے مدد لینا اردو ادب کے لیے مفید سمجھتا ہوں، مگر اس کے یہ معنی نہیں لیتا کہ اپنے تہذیبی سرمایہ کے قابل قدر حصوں کو نظر انداز کر دوں۔ بہت ہی اچھے ان کے نظریات ہیں۔ تو یہ سبھی ان کے یہ کچھ نظریات ہیں، بہت سارے ہیں، تو آپ اسے جو ہے ویڈیو کو پاز کر کے دیکھ لیجئے گا۔ چلیے اب بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ یا رب میرے خامے کو زباں دے، منقار ہزار دستاں دے۔ یہ ہزار دستان سے کیا مراد ہے؟ تو یہاں ہزار دستان سے مراد ہے بلبل خوشنو۔ شاد عظیم آبادی کے اس مصرع اولا کے مصرع ثانی کی نشاندہی کیجیے۔ دل نے دیکھا مجھے اور میں نے فلک کو دیکھا۔ تو صحیح جواب ہو جائے گا، بچ کے ساحل پہ اگر کوئی سفینہ آیا۔ چلیے اگلا سوال۔ عبدالرحیم فاروقی کس ناول کا کردار ہے؟ عبدالرحیم فاروقی، ساتھیوں بتائیے گا ان میں سے کس ناول کا کردار ہے؟ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ایوان غزل۔
چلیے، نجم الدین کس شاعر کا نام تھا؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آبرو، نجم الدین شاہ مبارک آبرو۔ اچھا، بات کر لیتے ہیں آبرو، فیغان، ناجی اور فائز کے بارے میں، کیونکہ ان سے اکثر سوالات پوچھے جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں سے ان سے سوالات آ جاتے ہیں۔ تو پہلے بات کرتے شاہ مبارک کی، تو ان کا اصل نام نجم الدین تھا اور یہ آبرو تخلص کرتے تھے۔ مشہور جو ہیں شاہ مبارک کے نام سے ہوئے ہیں۔ ان کی پیدائش 1773 عیسوی میں ہوئی ہے گوالیئر میں، وفات 1864 عیسوی کو۔ اور آبرو کی مثنوی ہے تعلیم آرائش خوبان روزگار، اور آبرو کی مرزا مظہر جان جانا سے چشمک تھی، اور آبرو ایہام گو شاعروں کے علمبردار مانے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آبرو جو ہے یہ ایہام گو شاعر ہیں۔ اور فیغاں کے بارے میں بات کریں تو فیغاں یہ ان کا اصل نام اشرف علی تھا۔ احمد شاہ بادشاہ کے عہد میں دلی میں پیدا ہوئے، اور انہیں ظریف الملک اور خان بہادر کا بھی خطاب سے نوازا گیا ہے۔ اور دلی اجڑنے کے بعد یہ مرشید آباد چلے گئے، اور وہاں سے فیض آباد، پھر عظیم آباد، اور یہیں پر 1772 میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ شاکر ناجی، ان کا اصل نام سید محمد شاکر تھا، تخلص ناجی کرتے تھے۔ شاکر ناجی کا رجحان جو ہے غزل گوئی کی طرف تھا، غزل گوئی کی طرف ان کا رجحان تھا۔ ناجی جو ہے یہ دہلی کے رہنے والے تھے، اور یہ بھی ایہام گو شعرا تھے، شاعر تھے۔ یک رنگ، ان کا نام مصطفیٰ خان تھا، تخلص یک رنگ کرتے تھے۔ یک رنگ بھی ایہام گو شاعر تھے۔ مضمون، یہ ان کا شیخ شرف الدین اصل نام تھا، یہ تخلص مضمون کرتے تھے۔ مضمون کو اپنی ایہام گوئی پر بڑا ناز تھا، اور مضمون صاحب خان آرزو کے شاگرد تھے۔ مضمون کو آرزو شاعر بے دانہ کہہ کر بلاتے تھے۔ یہاں سے پوائنٹ بن سکتا ہے، پوچھا جائے کہ مضمون کو جو ہے کون سے شاعر تھے جو انہیں شاعر بے دانہ کہہ کر بلاتے تھے؟ تو آرزو، چلیے خان آرزو، ان کا اصل نام شیخ سراج الدین علی خان، اور تخلص آرزو کرتے تھے۔ خان آرزو کو ایہام کا استاد مانا جاتا ہے۔ اور بھی کچھ لوگ ہیں جیسے شاہ حاتم ہیں، شیخ ظہور الدین حاتم، اور یہ سبھی ہیں۔ فائز دہلی ہیں۔ شاہ حاتم کے حوالے سے یہ ہے کہ شاہ حاتم پہلے ایہام گو تحریک میں شامل تھے، لیکن بعد میں مرزا مظہر جان جانا کی تحریک کے زیر اثر ایہام گوئی سے کنارہ کر لیا۔ اور شاہ حاتم کی تصنیف میں دیوان زادہ ہے۔ اس کے علاوہ فائز دہلی ہیں، ان کا اصل نام صدر الدین محمد اور تخلص فائز کرتے تھے۔ فائز صاحب کے جو ہیں ہم عصر ولی دکنی تھے، اور فائز کی تصانیف میں مثنوی تعریف ہولی، تعریف پنگھٹ، تعریف جوگن، یہ سبھی چیزیں ہیں۔ دیوان فائز کو مسعود حسن رضوی ادیب نے مرتب کیا ہے۔ سوال نمبر 60، حیاتی تنقید کے مصنف ان میں سے کون ہیں؟ حیاتی تنقید کے مصنف، تو صحیح جواب ہو جائے گا محمد حسن۔ حیاتی تنقید محمد حسن کے۔ اچھا، حیاتی، نئی، متنی تنقید، عملی تنقید، اس سے ریلیٹڈ کچھ تصانیف ہیں، سملر نام ہے، تو یہ کنفیوز کرتے ہیں اکثر، تو یہاں ذکر کر لیتے ہیں۔ جیسے حیاتی تنقید یہ محمد حسن کا، اسی ملتے جلتے نام سے نئی تنقید جمیل جالبی کی کتاب، پھر اسی ملتے جلتے نام سے متنی تنقید خلیل قیوم کی۔ یہ سبھی سے سوال پوچھا گیا اور پوچھا بھی جاتا ہے، اور اسی سے تھوڑا سا اور ملتے جلتے نام عملی تنقید کلیم الدین کا ہو جائے گا۔ چلیے، یہ سبھی چیزیں تھیں۔ اگلا سوال دیکھیں۔ اچھا، یاد رکھیں ادبی تنقید کو پروفیسر محمد حسن کے تنقیدی مضامین کا پہلا مجموعہ یہ ادبی تنقید۔ چلیے جی، اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ نذیر اکبر آبادی کی کس نظم کو مجنوں گورکھپوری نے روسی کے معاشرتی عہد نامہ کے مماثل قرار دیا؟ اچھا، آپ لوگوں سے ایک چیز کہنا تھا، چلیے خیر چھوڑیے، یہاں سوال کا جواب دیجیے۔ نذیر اکبر آبادی کی کس نظم کو مجنوں گورکھپوری نے روسی کے معاشرتی عہد نامہ کے مماثل قرار دیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا کلجگ۔ نذیر اکبر آبادی کی نظم ہے کلجگ، اس کو مجنوں گورکھپوری نے روسی
کے معاشرتی عہد نامہ کے مماثل قرار دیا ہے۔ منٹو کے افسانوی مجموعہ چوغد میں کل کتنے افسانے شامل ہیں؟ تو صحیح جواب ہو جائے گا 9۔ چوغد جو ہے 1948 میں شائع ہوا ہے یہ افسانوی مجموعہ، اور اس میں ٹوٹل 9 افسانے شامل ہیں۔ چوغد کا دیباچہ کس نے تحریر کیا؟ تو علی سردار جعفری نے۔ علی سردار جعفری صاحب نے اس کا دیباچہ لکھا ہے۔ اس میں جو افسانے شامل ہیں وہ یہ ہیں: ایک خط ڈھارس چوغد، پڑھیے کلمہ، مس ٹین والا بابو گوپی ناتھ، اسی میں ہے چوغد میں، میرا نام رادھا ہے، جانکی 5 دن۔ چلیے اگلا سوال۔ ہم ہیں کعبہ، ہم ہیں بت خانہ، ہم ہی ہیں کائنات، ہو سکے تو خود کو بھی ایک بار سجدہ کیجیے۔ یہ مشہور شعر کن کا ہے؟ ہم ہیں کعبہ، ہم ہیں کائنات، ہم ہیں کعبہ، ہم ہیں بت خانہ، ہم ہی ہیں کائنات۔ تو یہ مشہور شعر کے خالق ہیں مجروح سلطان پوری۔ مجروح سلطان پوری کا اصل نام اسرار الحسن خان تھا۔ مجروح سلطان پوری یہ نغمہ نگار بھی تھے، گانے بھی لکھتے تھے، جیسے کہ ایک مشہور ان کا وہ نغمہ تھا اے میرے ہم سفر، عامر خان کے جو مووی میں وہ گانا تھا، تو انہوں نے ہی لکھا ہے مجروح سلطان پوری نے۔ مجروح سلطان پوری کو جو ہے ترقی پسند غزل کا نقیب کہا جاتا ہے، انہیں ترقی پسند غزل کا نقیب کہا جاتا ہے۔ یہاں سے سوال پوچھا گیا ہے، اور مجروح سلطان پوری نے جگر مراد آبادی اور رشید احمد صدیقی سے بہت استفادہ کیا، اور ان کی کچھ تصانیف ہے، اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے۔ اس سے پہلے ان کی پیدائش وفات کا ذکر کر لیتے ہیں۔ یہ 1919 عیسوی کو اعظم گڑھ میں پیدا ہوئے ہیں، اور وفات ان کی 2000 عیسوی کو ممبئی میں ہوئی ہے۔ تو اب بات کر لیتے ہیں ان کے تصانیف کی۔ تو ان کا یہ مجموعہ ہے غزل، 1953 میں شائع ہوا، اس کا دوسرا ایڈیشن 1956 عیسوی میں ہوا ہے، اور اس کا مقدمہ علی سردار جعفری نے لکھا ہے، اور اس کا پیش لفظ قاضی عبدالغفار نے لکھا ہے غزل کا۔ ان کا دوسرا مجموعہ کلام ہے مشعل جاں۔ تو یہ دونوں ان کی بہت ہی مشہور مجموعہ کلام ہیں، اور ان کا مشہور شعر ہے یہ: دیکھ زندہ سے پرے رنگ چمن، جوش بہار، رقص کرنا ہے تو پھر پاؤں کی زنجیر نہ دیکھ۔ اور یہ تو بہت ہی مشہور ہے: میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ یہ تو بہت مشہور ہے۔ چلیے اگلا سوال دیکھتے ہیں ہم۔ اور یہ بھی مشہور ہے: بچا لیا مجھے طوفان کی موج نے، ورنہ کنارے والے سفینہ میرا ڈبو دیتے۔ چلیے سوال 64 ہے: تاریخی لحاظ سے کون سی ترتیب صحیح ہے؟ کنہیا لال کپور کی تصانیف ہیں، ان سے تاریخی سوالات پوچھے گئے ہیں، پوچھے بھی جاتے ہیں، تو اس کا صحیح جواب چوتھا ہو جائے گا۔ سنگ و خشت 1942 میں شائع ہوا، چنگ و رباب 1944 میں شائع ہوا، شیشہ و تیسا 2 سال بڑھ رہا، 1946 میں شائع ہوا، نوک نشتر یہاں 3 سال بڑھ گیا، 5 سال بڑھ گیا نا، یہاں 46 کے بعد 3 سال، 40 49 میں یہ شائع ہوا، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ کا زمانی ترتیب ہے۔ ان کی جو ٹوٹل میں نے جو تصانیف کی ہیں ان سبھی کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ تو پہلا تو ان کا سنگ و خشت ہے، 1942 میں آیا منظر عام پر۔ اس کے بعد چنگ و رباب 1944 میں، شیشہ و تیشہ 1946 میں، نوک نشتر 1949 میں، بالوں پر 1954 عیسوی میں شائع ہوا۔ اس کے بعد آیا نرم گرم 1957 عیسوی میں، گرد کارواں 1960 میں، اور نئے شگوفے 1988 عیسوی میں۔ تو اسے یاد کر لیجئے ٹریک بنا کے، کیونکہ اس سے جو ہے زمانی ترتیب پوچھے جاتے ہیں۔ سوال نمبر 65: مثنوی قطب مشتری کا کردار عطارد پیشے کے اعتبار سے کیا ہے؟ تو یہ گھسا پیٹا سوال، اسے کئی دفعہ سوال پوچھا گیا، تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا مصور۔ اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ غزل اردو شاعری کی آبرو ہے، کیونکہ
غزل اردو شاعری کی سب سے زیادہ مقبول صنف سخن ہے۔ تو یہاں دونوں باتیں درست ہیں۔ غزل اردو شاعری کی آبرو رشید احمد صدیقی نے کہا تھا، غزل کی خوبصورت قول ہے غزل کے حوالے سے، اور یہ بات صحیح ہے کیونکہ غزل اردو شاعری کی سب سے زیادہ مقبول ہے۔ تو صحیح جواب تیسرا ہو جائے گا۔ اگلا سوال، کس ناول میں فلیش بیک کی تکنیک استعمال کی گئی ہے؟ تو اس کے بارے میں ہم لوگوں نے کئی دفعہ ذکر کیا ہے۔ امراؤ جنازہ ہو جائے گا مرزا ہادی رسوا کا، یہ ان کا ایک شاہکار ناول ہے جو 1899 میں شائع ہوا، اور امراؤ جنازہ ایک نفسیاتی ناول ہے جو 25 حصوں پر مشتمل ہے، اور اسی ناول میں فلیش بیک کی تکنیک سب سے پہلے استعمال کی گئی تھی۔ چلیے بڑھتے اگلے سوال کی طرف۔ ناول آگ کا دریا میں سرجو ندی کے کنارے شیام کرن گھوڑے سے کون اترتا ہے؟ آگ کا دریا 1959 میں شائع ہوا ہے، قرۃ العین حیدر کا ایک بہت ہی ضخیم ناول ہے جو 101 ابواب پر مشتمل ہے، اور اس میں ادوار 4 ہیں۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا ابو المنصور کمال الدین۔ ناول آگ کا دریا میں سرجو ندی کے کنارے شیام کرن گھوڑے سے ابو المنصور کمال الدین اترتا ہے۔ ناول آگ کا دریا میں قرۃ العین حیدر نے جو ہے ٹی ایس ایلیٹ کی نظم سے اس ناول کا آغاز کیا ہے۔ ناول آگ کا دریا کا آغاز انہوں نے ٹی ایس ایلیٹ کی ایک نظم ہے، اسی نظم سے انہوں نے اس کی آغاز کی ہے۔ چلیے اگلا سوال دیکھتے ہیں۔ مالطاف حسین حالی نے مرزا غالب کا مرثیہ کس حیت میں لکھا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ترکیب بند۔ حالی نے غالب کا مرثیہ جو ہے ترکیب بند میں لکھا ہے۔ مالطاف حسین حالی نے ٹوٹل 5 شخصی مرثیے لکھے ہیں، جس میں سے یہ غالب والا ہے، اور یہ ترکیب بند میں نے لکھا تھا۔ اور بھی جو ان کی مرثیے ہیں اس کے بارے میں بھی بات کر لیتے ہیں۔ تو پہلا تو مرزا غالب کے لیے انہوں نے مرثیہ لکھا 1869 میں، جو ترکیب بند میں ہے، اور بڑے بھائی خواجہ امداد حسین کا مرثیہ انہوں نے قطع کی شکل میں 1885-86 میں لکھا۔ پھر اس کے بعد مرثیہ حکیم محمود جان 1892 میں یہ مسدس کی حیثیت میں انہوں نے لکھا تھا۔ ملکہ وکٹوریہ کے لیے بھی انہوں نے مرثیہ لکھا تھا 1901 عیسوی میں، اور مرثیہ نواب محسن الملک، تو محسن الملک کے لیے بھی انہوں نے 1907 میں مرثیہ لکھا۔ محسن الملک والا بھی ترکیب بند میں ہے، اور غالب والا بھی۔ اب باقی حکیم محمود جان مسدس کی حیثیت میں ہے، اور ملکہ وکٹوریہ بھی ترکیب بند میں ہے، اور یہ قطع کی شکل میں ہے بڑے بھائی والا۔ اگلا سوال، شمس الرحمن فاروقی کے مطابق شاعر اپنے تجربے کو قاری تک پہنچانے کے لیے کن 3 مرحلوں سے گزرتا ہے؟ تو صحیح جواب اظہار، ترسیل اور ابلاغ۔ تیسرا پہلا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ شمس الرحمن فاروقی کے مطابق شاعر اپنے تجربے کو قاری تک پہنچانے کے لیے یہ 3 مرحلوں سے گزرتا ہے، اظہار، ترسیل اور ابلاغ۔ چلیے اگلا سوال، حکایت نصیحت گری اسیر و نافہمی صیاد کی، یہ سرخی کس مثنوی میں آیا ہے؟ سرغ اسیر و نافہمی صیاد کی، تو یہ آیا ہے آپ کے مثنوی گلزار نسیم میں۔ دیا شنکر نسیم کا یہ مثنوی ہے جسے انہوں نے 1839 عیسوی میں تحریر کیا تھا، اور یہ پہلی مرتبہ 1844 عیسوی میں شائع ہوئی ہے، اور اس مثنوی کو رشید حسن خان نے مرتب کیا ہے۔ چلیے جی اگلا سوال، اختر الایمان نے اپنی کس نظم کو دوسری جنگ عظیم کا پس منظر بتایا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا قلوب پترا۔ اختر الایمان صاحب نے اپنی نظم قلوب پترا کو جو ہے دوسری جنگ عظیم کا پس منظر بتایا ہے۔ چلیے جی اگلا سوال دیکھتے ہیں،
फी ज़माना यही हाल दक्कन का है, लखनऊ उजड़ के दक्कन आबाद हुआ। मैं तो गया नहीं मगर सुना है कि मोहल्ले लखनऊ वालों से आबाद हैं। यह इबारत किस नावल से माखूज़ है? तो यह इबारत जो है नावल उमराव जान अदा से माखूज़ है। नज़्म मुअर्रा उर्दू में कहाँ से आई है? तो इसके बारे में हम लोगों ने कई दफ़ा सवाल हल किया था। अंग्रेज़ी सही जवाब हो जाएगा। और मौलवी अब्दुल हक ने बिला काफ़िया नज़्म के लिए नज़्म मुअर्रा की इस्तिलाह को रिवाज देने का मशवरा दिया है। और अब्दुल हलीम शरर साहब ने नज़्म मुअर्रा को अपने रिसाले के ज़रिए एक रिवायत का दर्जा दिया है। इस दोनों पॉइंट से सवाल बना है, याद रखिएगा। मौलवी अब्दुल हक ने बिला काफ़िया नज़्म के लिए नज़्म मुअर्रा की इस्तिलाह को रिवाज देने का मशवरा दिया और अब्दुल हलीम शरर ने नज़्म मुअर्रा को अपने रिसाले के ज़रिए एक रिवायत का दर्जा दिया है। शम्सुल उश्शाक इनमें से किसका लक़ब है? तो सही जवाब हो जाएगा मीरान-जी शम्सुल उश्शाक चौथा। मीरान-जी शम्सुल उश्शाक का ताल्लुक़ बहमनी दौर से था। बहमनी दौर से इनका ताल्लुक़ था मीरान-जी शम्सुल उश्शाक का। इनकी कुछ मशहूर मसनवियाँ हैं जिनसे सवालात बनते हैं, जैसे कि खुशनामा, खुशनग़्ज़, शहादतुत तहक़ीक़, इसके अलावा मग़ज़, मरग़ूब, ये सभी इनके मशहूर नज़्में हैं। और बरहानुद्दीन जानम जो है ये आदिल शाही दौर से ताल्लुक़ रखते थे। इनके ये तसानीफ़ हैं कलिमतुल हक़, इरशाद नामा, वसियतुल हादी, बशारतुल ज़िक्र। दास्तान रानी केतकी की कहानी में राजा जगत प्रकाश कौन रहता है? तो राजा जगत प्रकाश रानी केतकी के वालिद। आपको मालूम होगा रानी केतकी की कहानी को इंशाअल्लाह खान इंशा ने हुसैन अली ख़ान की फ़रमाइश पर, साहबज़ादा हुसैन अली ख़ान की फ़रमाइश पर 1803 ईस्वी में तहरीर किया था। और इस किताब को मौलवी अब्दुल हक ने 1933 ईस्वी में किताबी शक्ल में शाये किया था। चलिए अगला सवाल। मेरी मौत इनमें से किसका अफसाना है? कृष्णचंद्र, हयातुल्लाह अंसारी, ख्वाजा अहमद अब्बास या मुंशी प्रेमचंद? तो ये अफसाना है मेरी मौत ख्वाजा अहमद अब्बास का। इनके कुछ और भी मशहूर अफसाने हैं, तो इसके बारे में भी बात कर लेते हैं। इनका ये मशहूर अफसाना फ़ैसला, एक लड़की और एक लड़की के नाम से अफसानी मजमुआ भी है, ये आपके यूजीसी नेट के निसाब में शामिल है। और एक लड़की 1942 ईस्वी में शाया हुआ और इसी नाम से अफसाना भी है। इसके अलावा सरकशी, अबाबिल, तीन औरतें, ये सभी मशहूर अफसाने हैं इनके। नागिन, पहला पत्थर, दारोगा साहब, मेमार, राधा, ज़ाफ़रान के फूल, अजंता, अंधेरे और उजाला, चिड़िया चिड़ी की कहानी, जागते रहो, रफ़ीक, मेरी मौत, इंतकाम, मैं कौन हूँ, चराग तले अंधेरा, नया आशीवाला, टेढ़ी लेन की पतलून, दो हाथ एक पाटली चावल, 12 घंटे, वापसी का टिकट, शुक्र अल्लाह का, सरदार जी, नई धरती, नई इंसान, सलमा और समंदर, शीशे की दीवार, लाल रोशनाई और रुपया ने पाई। ये सभी जो है इनके मशहूर अफसाने हैं, इनसे सवालात पूछे जाते हैं। सवाल नंबर 78 देखिए, आतिशे गुल किसके मजमुआ कलाम का नाम है? तो इसका सही जवाब जो है वो हो जाएगा जिगर मुरादाबादी। आतिशे गुल जो है ये जिगर मुरादाबादी का मजमुआ कलाम है। ये शाये 1959 ईस्वी में हुआ और इस पर जिगर मुरादाबादी को साहित्य अकादमी का भी इनाम दिया गया है। जिगर मुरादाबादी के पहले मजमुआ कौन सा है? तो दागे जिगर है। दागे जिगर 1922 ईस्वी में शाया हुआ इनका पहला मजमुआ। दूसरा शोलाए तूर है, शोलाए तूर इनका दूसरा है। तीसरा आ जाएगा आपके आतिशे गुल जो सवाल आया हुआ है। और याद रखिएगा शोलाए तूर का दिबाचा असगर गुंडवी ने लिखा है और आतिशे गुल का दिबाचा किसने लिखा है? तो आले अहमद सुरूर ने लिखा। आतिशे गुल का दिबाचा आले अहमद सुरूर ने लिखा। सवाल नंबर 79, पतरस बुखारी ने मज़मून लाहौर का जुग्राफिया में ख़याली तलबा की कौन सी किस्म बयान की है? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरी किस्म। मज़मून लाहौर का जुग्राफिया जो है 9 उन्वानात पर मुश्तमिल है। इनसे सवालात पूछे जाते हैं, तो आइए इसके बारे में बात कर लेते हैं। पहला तो हो जाएगा तमहीद, दूसरा महल वक़ू, तीसरा हुदूद अरबा, चौथा आबो हवा, पाँचवा ज़राए आमदो रफ्त,
छठा काबिल दीद मकामात, सातवां हो जाएगा सनात व हरफत, और आठवां पैदावार, नवा तिबी हालात। तो ये सभी चीज़ें हैं। चलिए सवाल नंबर 80 देखिए, दर्ज झेल में से किसने काबूस नामा लिखी है? तो काबूस नामा के मुसन्निफ़ हो जाएंगे उन्सुरुल माली। उन्सुरुल माली अमीर के काउस बिन अस्कंदर बिन, इस तरह इनका पूरा नाम है। तो ये फ़ारसी तनक़ीद पर पहली किताब है काबूस नामा, याद रखेंगे। और ये 44 अबवाब पर मुश्तमिल है। काबूस नामा फ़ारसी तनक़ीद पर पहली किताब, काबूस नामा 44 अबवाब पर मुश्तमिल है। इसके अलावा जो है चहार मुकाला जो है ये उरूद समरकंदी की निज़ामी उरूज़ी की है और 7 फसलों पर मुश्तमिल है। तो ये सभी चीज़ें हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भरत मुनि ने रस की कितनी किस्में बताई? तो भरत मुनि ने रस की 8 किस्में बताई हैं। नाट्य शास्त्र इनकी बहुत ही मशहूर किताब है, इसके बारे में आपने सुना होगा। चलिए सवाल 82, मवाज़ना अनीस दबीर में बलागत की जुज़ियात के ज़िमन में कितनी मिसालें पेश की गई हैं? मवाज़ना अनीस दबीर जो शिबली की तसनीफ़ है और ये उर्दू में पहली तक़ाबली तनक़ीदी किताब है। इसी किताब से जो है उर्दू अदब में तक़ाबली तनक़ीद की बुनियाद पड़ी और ये शाये 1907 ईस्वी में हुआ है। यहाँ पूछा गया है कि मवाज़ना अनीस दबीर में बलागत के जुज़ियात के ज़िमन में कितनी मिसालें पेश की गई हैं? तो इसमें टोटल 14 मिसालें पेश की गई हैं। सवाल नंबर 83, साद हसन मंटो के अफसानों के मुतालिक बयान दिए गए सही बयानात की निशानदेही कीजिए। अच्छा, बयान नहीं है बल्कि ये इनकी तसानीफ़ हैं, अफसानों से मुताल्लिक़ हैं। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चौथा ऑप्शन, यानी अलिफ बे दाल, अलिफ बे और दाल। धुआं नमरुद की खुदाई, जनाजे गुलाब का फूल, काली शलवार, चूगद रशी माथा तोला, सड़क के दरमियान बादशाहत का खातिमा, आतिशपारे, ठंडा गोश और शिकारी औरतें। तो ये सभी जो है साद हसन मंटो के हैं। और चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। फिर मुझे दीदाए तर याद आया, दिले जिगर तिश्ना फरियाद आया, इस शेर की ख़ास बात क्या है? ऐसे ऐसे भी सवाल पूछे जाते हैं। तो काफ़िया और रदीफ़ का मदगम होना, बताइए। सवाल का सही जवाब पहला होगा। गज़ल में रदीफ़ झांझन का हुक्म रखती है बकौल शमशुर रहमान फ़ारूक़ी, मसूद हसन ख़ान, फ़िराक गोरखपुरी या मसूद हसन रिज़वी अदीब। तो सही जवाब हो जाएगा मसूद हसन रिज़वी अदीब। मुझे तो मसूद हुसैन ख़ान इसका जवाब मालूम हो रहा। गज़ल में रदीफ़ झांझन का हुक्म रखती है, ये मसूद हुसैन ख़ान का मेरे ख़्याल से कौल है, मसूद हसन रिज़वी अदीब का नहीं है। चलिए आप मुझे बताइए दूसरा होगा या चौथा होगा, कमेंट में लिखकर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। जिस बहर में कोई इस्म या लफ्ज़ ना आ सके उसकी तदबीर खाकानी और फिरदौसी से भी ना होगी। मैं क्या करूँगा तुम्हारा नाम आ सकता है लेकिन अलिफ दबता रहता है, खुदा के वास्ते उसकी तदबीर सुरूर साहब से पूछना। यह इबारत इनमें से किसकी है? तो ये मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब की इबारत है। ये कहते हैं जिस बहर में कोई इस्म या लफ्ज़ ना आ सके उसकी तदबीर खाकानी और फिरदौसी से भी ना होगी। मैं क्या करूँगा तुम्हारा नाम आ सकता है लेकिन अलिफ दबता रहता है, खुदा के वास्ते उसकी तदबीर सुरूर साहब से पूछना। ये बहुत ही मशहूर इबारत है गालिब साहब का, इससे कई दफ़ा सवाल पूछे जाते हैं। खुसरो अंजुम के आया सिर्फ में शब को था गंजीना ए गौहर खुला, हैं कवाकिब कुछ नज़र आते हैं कुछ देते हैं धोखा या बाजीगर खुला। दर्ज बाला अशार किस सिनफ़ शायरी के हैं, बताइएगा।
تو صحیح جواب ہو جائے گا قصیدہ۔ یہ مرزا غالب کا قصیدہ ہے۔ یہ قصیدہ مرزا غالب کے صبح دم دروازہ خاور کھلا سے اخذ کیا گیا ہے، اور یہ قصیدہ جو ہے انہوں نے بہادر شاہ ظفر کی مدح میں غالب صاحب نے لکھا تھا۔ صبح دم دروازہ خاور کھلا، اسی سے یہ اخذ کیا گیا ہے قصیدہ۔ چلیے اگلا سوال، نشاط روح کس کا شعری مجموعہ کلام ہے؟ تو یہ ہو جائے گا آپ کا اصغر گونڈوی، پہلا اس کا صحیح جواب ہو جائے گا۔ پطرس بخاری کا کون سا مضمون درج ذیل شعر پر ختم ہوا؟ موت مجھ کو دکھائی دیتی ہے جب طبیعت کو دیکھتا ہوں۔ تو صحیح جواب ہو جائے گا سویرے جو کل آنکھ میری کھلی۔ موت مجھ کو دکھائی دیتی ہے جب طبیعت کو دیکھتا ہوں، یہ پطرس بخاری کا مضمون ہے، سویرے جو کل آنکھ میری کھلی، اسی مضمون میں یہ شعر آیا ہے، سویرے جو کل آنکھ میری کھلی۔ اور یہ شعر کن کا ہے؟ موت مجھ کو دکھائی دیتی ہے جب طبیعت کو دیکھتا ہوں، تو یاد رکھیں گے مرزا داغ دہلوی صاحب کا یہ شعر ہے، موت مجھ کو دکھائی دیتی ہے جب طبیعت کو دیکھتا ہوں۔ اور یہ مضمون سویرے جو کل آنکھ میری کھلی پطرس بخاری کا ہے، اسی شعر پر یہ مضمون ختم ہوتا ہے۔ چلیے اگلا سوال، پردے سے نہ دانا نے نکالا، پتلی سا نگاہ رکھ کے پالا، اس میں پردہ اور نگاہ میں کون سی صنعت ہے؟ پردہ اور نگاہ، تو مراعۃ النظیر کو ضلع جگت بھی کہا جاتا ہے، اسے ضلع جگت کہا جاتا ہے۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ تو مراعۃ النظیر یعنی ضلع جگت اسے کہتے ہیں جب شعر میں ایسے الفاظ آئیں جو آپس میں مناسبت رکھتے ہوں، یعنی ملتے جلتے ہیں، جیسے کہ پتا پتا بوٹا بوٹا گل تو اس طریقے کا وہ شعر ہے نا، پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارے جانے ہیں، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہیں۔ تو یہ گل باغ اس طریقے کے جو یہ لفظ آتے ہیں ایک دوسرے سے مناسبت رکھتے ہیں، اور ایسے ہی لفظ کو کہا جاتا ہے مراعۃ النظیر۔ تو اس میں اسی طرح یہ آیا ہوا ہے۔ اگلا سوال، جوش کا پہلا مجموعہ روح ادب کس سن میں شائع ہوا؟ تو جوش ملیح آبادی کا یہ پہلا شعری مجموعہ جو ہے 1920 عیسوی میں شائع ہوا ہے، رائٹ آپشن اس کا پہلا ہو جائے گا۔ چلیے سوال نمبر 92، سر سید نے علی گڑھ انسٹیٹیوٹ گیزٹ کب شائع کرنا شروع کیا؟ تو 1866 اس کا صحیح جواب ہوگا۔ کون سا کردار ناول فردوس بری کا نہیں ہے؟ تو طارق نہیں ہے، باقی حسین، منقو خان اور زمرد۔ چلیے سوال نمبر 94 دیکھیں، کون سی نظم سرور جہان آبادی کی ہے ان میں سے؟ دعا تو علامہ اقبال کا ہے، لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ اس کے علاوہ البیلی صوبہ جوش ملیح آبادی کا ہے۔ فضائے برشگال یہ سرور جہان آبادی کا ہے۔ اور یہ جو دیا گیا مرثیہ تلک تو یہ آپ کے چک بست کا ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ چلیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ سرور جہان آبادی کے کچھ اور بھی یہاں نظمیں دیے گئے ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ قدرت کا قانون افزائش نسل ہے، یہ جملہ
کس ناول سے ماخوذ ہے؟ قدرت کا قانون افزائش نسل ہے، یہ آیا ہے ایک چادر میلی سی میں۔ راجندر سنگھ بیدی کا یہ اکلوتا ناول ہے جو پنجاب کے دیہی زندگی پر انہوں نے پنجاب کی دیہی زندگی کا پس منظر میں لکھا، اور یہ ناول جو ہے 1962 عیسوی میں شائع ہوا اور رسالہ نقوص میں 1960 عیسوی میں شائع ہوا۔ اگلا سوال، اگر کوئی باقاعدہ پلاٹ ہوتا، کوئی بنیادی خیال ہوتا تو خوجی و نہ ہوتا جو آج ہمیں ملا ہے، وہ اس بے ترتیبی اور عدم تسلسل کا نتیجہ ہے۔ یہ بیان کس نقاد کا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب احتشام حسین ہو جائے گا۔ ذیل میں سے کس نے ارسطو کی کتاب پوئٹکس کا اردو میں ترجمہ کیا ہے؟ تو صحیح جواب ہو جائے گا شمس الرحمن فاروقی۔ شمس الرحمن فاروقی کے یہ تصانیف ہیں، یہ دیکھ لیجئے گا، ان سے سوالات پوچھے جاتے ہیں، اور یہ ماہنامہ شب خون کے مدیر بھی رہے ہیں۔ جدیدیت کی بنیاد جو ہے انہوں نے ڈالی ہے۔ چلیے سوال نمبر 98، مرثیہ مثنوی قصیدہ اور شعر آشوب 18ویں صدی کی مقبول ترین اصناف شاعری میں شامل ہیں۔ درج ذیل شعراء میں سے کس نے ان میں سے کسی ایک پر بھی طبع آزمائی نہیں کی ہے؟ تو صحیح جواب ہو جائے گا خواجہ میر درد۔ خواجہ میر درد ایک صوفی شاعر تھے، اور ان کی پیدائش 1721 عیسوی کو دہلی میں اور وفات 1785 عیسوی کو دہلی ہی میں۔ ان کا ایک مشہور قول ہے جس سے اکثر سوال بنتا ہے، یہ کہتے ہیں کہ شاعری کوئی ایسا کمال نہیں ہے کہ آدمی اپنا پیشہ بنا لے اور اس پر ناز کرے۔ چلیے اگلا سوال، ترکمان کس شاعر کا تخلص تھا یا ہے؟ تو یہ قلی قطب شاہ کا تخلص تھا ترکمان۔ یہ انہوں نے قلی قطب شاہ نے ترکمان بھی اپنا تخلص استعمال کیا ہے، اور ان کی پیدائش جو ہے 1566 عیسوی کو یہ ہے، اور گولکنڈہ میں تو قلی وجہی ہیں 1566 والے۔ قلی قطب شاہ جو ہے 1565 عیسوی میں پیدا ہوئے اور وفات 1611 عیسوی کو ہوئی ہے۔ قلی قطب شاہ جو ہے یہ قطب شاہی یعنی گولکنڈہ کا 5واں بادشاہ تھے۔ یہ قلی قطب شاہ گولکنڈہ کے 5واں یہ بادشاہ تھے، اور اس دور میں کل 18 بادشاہ گزرے ہیں۔ چلیے بڑھتے ہیں آج کے آخری سوال کی طرف۔ سب جگت ڈھونڈ پھرا پیو کو نہ پایا ہرگز، دل کے گوشے میں مکان تھا مجھے معلوم نہ تھا۔ یہ بتائیے گا ساتھیو کس کا شعر ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا سراج اورنگ آبادی۔ سب جگت ڈھونڈ پھرا پیو کو نہ پایا ہرگز، دل کے گوشے میں مکان تھا مجھے معلوم نہ تھا، سراج اورنگ آبادی کا یہ شعر ہے۔ ان کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ سراج اورنگ آبادی کی پیدائش 1711 عیسوی کو اورنگ آباد میں اور وفات 1773 عیسوی کو ہوئی ہے۔ سراج اورنگ آبادی جو ہیں یہ دکن کے آخری شاعر صاحب دیوان شاعر ہیں۔ یہ آخری شاعر ہیں اور یہ صاحب دیوان شاعر بھی ہیں، دکن کے آخری صاحب دیوان شاعر۔ سراج اورنگ آبادی نے شاہ عبد الرحمن چشتی کے کہنے پر 24 سال کی عمر میں شاعری ترک کر دی، اور شعر گوئی میں سراج اورنگ آبادی نے ولی دکنی سے استفادہ کیا ہے۔ سراج اورنگ آبادی کے ہم عصروں میں شاہ حاتم، مضمون، شاکر ناجی، یکرنگ، فیگا اور میر تقی میر ہیں۔ کلیات سراج کو عبد القادر جو مخزن والے ہیں انہوں نے ہی 1949 میں حیدرآباد سے شائع کیا، اور سراج اورنگ آبادی کی کلیات میں 11 مثنویاں شامل ہیں۔ بستان خیال ان کی بہت ہی مشہور مثنوی ہے۔ بستان خیال جو ہے سراج اورنگ آبادی کی آپ بیتی بھی ہے، اور بستان خیال میں عاشق اور معشوق
دونوں مرد کی ہی شکل میں ہیں۔ یہ پوچھا جاتا ہے کہ کس مثنوی میں عاشق اور معشوق دونوں مرد کی شکل میں نظر آتے ہیں، تو وہ آپ کا بستانی خیال ہو جائے گا، ضرور اسے ذہن میں رکھیے گا۔ سراج جنگمادی کی دیگر مثنویوں کے بارے میں بات کریں تو مثنوی سوز و گداز، اس کے علاوہ مثنوی نالہ ہجر، مثنوی نامہ عشق، مثنوی مناجات، مثنوی احوال فراق، مثنوی مطلب دل، مثنوی خط زندگی اور مثنوی حمد باری تعالی۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی رکھتے ہیں، ملتے ہیں اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیں۔